اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن اللجن اللجن. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. بہت ہی ڈفرینٹ موضوع اور شاید بہت ہی پریکٹیکل ان دا سینس کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے بہت ہی مختصر سا تجربہ ہے میرا اس حوالے سے، لیکن شاید میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ اسے بہت انیشل سٹیجز پر مدارس میں پڑھا دینا چاہیے. جو موضوع آپ لوگوں کو موضوع کی بریفنگ ہے، نہیں اللہ کتنے انوسینٹ، بولے کھانے پینے کی بریفنگ ہے باقی کسی چیز کی ہو نہ ہو. اب موضوع میری تو اردو تباہ حال ٹائپ کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو موضوع دیا، ڈاکٹر عابد زیدی صاحب نے، وہ یہ ہے کہ اسلامی احکام، میرے الفاظ میں ان کا جملہ، اسلامی احکام کو گھروں میں نافذ کرنے کے عملی اقدامات. لگا نا مشکل، لگا نا، مجھے بھی سوچ پڑ گئی تھی کیسے میٹر کہاں سے لاؤں گی. اسلامی احکام کو گھروں میں نافذ کرنے کے عملی اقدامات. مثال کے طور پر ایک کامن سا پرابلم ہے، ہم سب اس پرابلم سے، ہم سب سے مراد میجورٹی، اس پرابلم سے اس وقت اس پرابلم میں مبتلا ہوتی ہے جب وہ کسی درس، کسی مجلس، کسی حادثے، کسی اللہ کی بلیسنگ کے نتیجے میں وہ دین کے راستے پر چلنا چاہتی ہے، لیکن پچھلی زندگی کے اندر دین ویسا نہیں تھا. اچھا ہم بدل گئے لیکن ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے سارے نہیں بدلے. اسپیشلی بہت زیادہ افیکٹو ہیں دو رشتے، ایک والدین کا اور ایک لائف پارٹنر کا. اولاد کو تو آپ نے دو چانٹے بھی لگا دیے، کان بھی کھینچ لیے، مرغا بھی بنا دیا، بہت کچھ کر دیا، لیکن آپ یہ دونوں رویے انڈرسٹوڈ سی بات ہے نا. ناؤز باللہ ناؤز باللہ ناؤز باللہ کوئی والدین کے ساتھ اپنا سکتا ہے نہ لائف پارٹنر کے ساتھ اپنا سکتا ہے. اماں ابا کے ساتھ وہ ساسو سے آٹومیٹکلی آگے. روایت ہے الآباء ثلاثہ، باپ تین ہیں، پہلا جو تمہیں پیدا کرتا ہے، دوسرا وہ جو تمہیں تعلیم دیتا ہے، اور تیسرا وہ جو تمہاری تزویج کا سبب. گھر کے بڑے اور ہمارے جیسی جنریشن. اچھا شوہر کے ساتھ اور بھی بہت سارے رشتے آ جاتے ہیں جو شادی شدہ خواتین ہیں. مثال کے طور پر بہت ساری بہنوں کی میں اس مشکل کو محسوس بھی کبھی کر سکتی ہوں، باوجود اس کے کہ میں خود اس مشکل میں کبھی مواجہ نہیں ہوئی. ہمارے گھر میں ایک ٹی وی ہے، فار ایگزامپل میں نے کہا میرے ساتھ یہ پرابلم نہیں ہے، ہمارے گھر میں ایک ٹی وی ہے. جٹھانی کہتی ہیں اوپن کیبل ہونی چاہیے، مجھے وہ پتہ نہیں کون سا اسٹار پلس کا ڈرامہ دیکھنا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ایف سی این ہونا چاہیے، پی سی این ہونا چاہیے. ہم ٹی وی کو میوٹ کرتے ہیں، وہ ٹی وی کا والیوم کھولتی ہیں. ہم بچوں کو شب جمعہ حدیث قصہ کے لیے بھیجتے ہیں، جاؤ میرا بچہ جلیبیاں لے کر آؤ 50 روپے کی، ابھی حدیث قصہ پڑھتے ہیں. وہ تھوڑی دیر میں اندر چھیا کے پروگرام چل رہے ہیں اور سارے بچے حذیفہ الافراز چھوڑ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کریں، بڑی امی کے ساتھ بڑا مزہ آ رہا ہے. وہ تو کمنٹس بھی دیتی ہے نادیہ خان شو پر، ان کو تو پچھلے ڈریسز بھی یاد ہیں سارے کے سارے. مجھ سے کہہ رہی تھی کتنی کمزور ہو گئی ہے، لگتا ہے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، جم جوائن کر لیا ہے، ڈائٹنگ شروع کر دی ہے. اب آپ مجھے بتائیں جب بچے ایسے انٹرٹین ہو رہے ہوں، محظوظ ہو رہے ہوں کسی ایسے لائیو شو سے، تو آپ ان کو گھسیٹ کے لائیں ادھر آؤ دعائے کو محل پڑھیں، تو وہ رسیاں توڑا کے بھاگ جائے گا. نند، بعض گھروں میں غیر شادی شدہ نند ہے اور ان کا انفلوئنس بھی ہے، ان کا اچھا خاصا عمل دخل ہے. ہم کہتے ہیں کہ گھر میں یعنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں سے بات شروع ہوتی ہے اور بڑے بڑے جھگڑوں پر ختم ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں افطار پارٹی ہے، گیٹ ٹوگیدر ہے، ساری نندوں کے جیسے ہوتے ہیں نا. میں نے کہا معاشرے کا ایک درد ہے، اور میں بھی مریخ سے نہیں آئی، پچھلے 6 سال سے کراچی میں، اور اس درد کو دیکھتی ہوں، محسوس کرتی ہوں. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایسا کرتے ہیں، ڈرائنگ روم میں اتنی جگہ ہے کہ سینٹر ٹیبل کو ہٹا کر وہاں مردوں کے لیے دسترخوان بچھا دیا جاتا ہے، اور جو لاؤنج ہے وہاں ہم زنانہ سسٹم کر لیتے ہیں. تو گھر میں 6 انفلوئنس والے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ کیا آپ 2 الگ الگ جگہ پر جائے گا؟ سرونگ میں پرابلم ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسا کرو ایک ہی جگہ سب کے لیے دسترخوان لگا دو، ایک ہی جگہ سب کے لیے دسترخوان لگا دو. اس ایک ہی جگہ کے دسترخوان کا بعد میں بعض اوقات کیا نتیجہ نکلتا ہے، ایسے نامناسب ہنسی مذاق شروع ہو جاتے ہیں، محرم نامحرم کا فرق بھول جاتے ہیں.
بیٹھنے میں, انداز نشست و برخاست میں, انداز گفتگو میں ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ اچھا یہ بھی نامحرم تھا, ہاں یاد ہی نہیں رہا. وہ صبح تو میڈم فلانی نے اور سر فلاں نے کہا تھا درس میں کہ یوں نہیں کرنا. اچھا ایسی گیٹ ٹوگیدر نارملی یا ویکینڈ نائٹ پہ ہوتے ہیں یا سنڈے والے دن رات میں ہوتے ہیں. دوپہر میں آپ نامحرم کے ساتھ اختلاط پر ایک زبردست حرام نگاہ پر لیکچر سن کے گئی, رات میں گھر میں ایسی دعوت ہوئی کہ بہرحال ہم شاید اس گناہ میں مبتلا ہو گئے. تو یہ بہت کامن سا ایشو ہے, اس ایشو سے کوئی فرار نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں. میں نے کہا نا سوائے وہاں پر کہ جہاں پر بعض فیملیز ایسی ہیں جہاں پر دونوں کی کوآرڈینیشن ہے. میں نے آپ کی خدمت میں تیسرے یا چوتھے لیکچر میں عرض کیا تھا میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں, لیکن اگر ایک ٹریکٹر کا اور ایک سائیکل کا ہو تو دونوں کبھی بھی بیلنس ہو کر نہیں چل سکتے. دونوں کو ایک ہی جنس کا ہونا پڑے گا, دونوں کا ایک ہی ساخت کا ہونا پڑے گا. اچھا مزے کی بات ہے جب ہم مدرسے آتے ہیں تو ہماری سوچ کے اندر ایک تبدیلی ہے, ہمارا دل نیکی کی طرف مائل ہے. اب صرف گھر کے اندر کرانے کی بات نہیں ہے, حدیث کے ساتھ پڑھی جائے یا نادیہ دیکھی جائے, باہر جانے کے لیے آؤٹنگ کے لیے بھی یہی بات ہے. آپ نے اب جیسے ہم شیعہ نشین علاقے میں رہتے ہیں, آپ میں سے بعض مومنات شیعہ نشین علاقوں میں رہتی ہوں گی. شب جمعہ ہمارے یہاں پیچھے پہ ہر وقت لائٹ چلتی رہتی ہے. فلاں آنٹی کا برسی کی مجلس تو سوئم کی مجلس تو چلیسویں کی مجلسیں ہیں. محفل شاہ خراسان میں 2 گروہوں میں بٹ جاتے ہیں گھر والے. ایک وہ جو چاہتا ہے شب جمعہ ہے تو مجلس میں چلا جائے, وہاں پر نماز جماعت برپا ہو رہی ہے, نماز جماعت کا ثواب لے لے. ایک گروہ کہتے ہیں چلو سارے جھیل پاک چلتے ہیں, عسکری پاک چلتے ہیں, زمزمہ چلتے ہیں, سنباد چلتے ہیں. تو یہ بحث ہمیشہ سے رہی ہے, ہمیشہ رہے گی. اور ازل تک مزے کی بات ہے کہ میں نے تو 2 بڑی میجر پرابلمس کو ذکر کیا. ہم اپنی اولاد کو بھی ویسے ٹرینڈ نہیں کر پاتے. فرض کرے میں اسے گانے کا عذاب بیان کرتی رہوں اور میرے شوہر اسے واک مین لے دیں, چل تیری ماں کو پتا بھی نہیں چلے گا بیٹا تم کیا سن رہے ہو, وہ تو ایسی بونگی سی ہے, اس کو تھوڑی پتہ ہے MP3 کیسے ہینڈل ہوتا ہے. 18ویں صدی کی مخلوق ہے. ایسا کرو شروع میں 4 میر حسن میر کے قصیدے ڈال لو, جیسے ہی اماں بٹن آن کرے گی آئے گی آواز یا کریمہ یا کریمہ, اس کے بعد آگے تمہاری مرضی جو مرضی ڈال لو. یعنی یہ ایک آج کی ماں کا درد ہے جو وسائل اس کی اولاد کے پاس ہیں وہ اسے استفادہ کرنا نہیں جانتی. یعنی مجھے نہیں پتا مثال کے طور پر MP4 کیسے ہینڈل ہوتا ہے, کیسے چلایا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیسے میں ہسٹری چیک کر سکتی ہوں کہ میرے بچے نے میری غیر موجودگی میں کون سے ویب سائٹس کو وزٹ کیا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, آج کی ماں اتنی انوسینٹ ہے کہ ہماری ایک ورکشاپ تھی 3-3.5 سال پہلے مولانا صادق حسن صاحب کے ساتھ, تو ایک بڑی پیاری بات کہی, کہا بعض ماں باپ اتنے انوسینٹ ہیں کہ ٹی وی پر چائلڈ لاک بچوں سے لگواتے ہیں. یعنی بچے ہیں ایسے, غلط نہیں کہہ رہے, جن کے ہیں نا 14-15 سال کے ان کو اندازہ ہے کہ میں بالکل غلط نہیں کہہ رہی. بچے آج کل کیسے ہیں کر کے آپ کو غصہ دے جاتے ہیں. اچھا ماں بیچاری سمجھی یہاں تو اتنا معصوم ہو گیا, اللہ کا شکر ہے بڑا نیک ہو گیا ہے, پچھلے دنوں سے آپ کو نہیں پتا وہ ذرا سی داڑھی رکھ لیتا دوستوں کے سامنے, وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے آپ کو ظاہر کرتا ہے جیسے ملا صدرہ کی روح اس کے اندر گھس گئی ہے, یہ مقدس اردبیلی بن رہا ہے. تو کس طرح سے ہم جب دین سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں آپ جتنی مومنات بیٹھی ہیں, پھر سلام ان مومنات کو جو سنڈے کو گھر سے نکلتے, اور 7 سلام ان کو جو مجھ سے 1.5 گھنٹہ پہلے سے نکلی ہوئی اور یہاں پہنچی ہوئی ہیں. میں تو پھر 3:10 پہ گھر سے نکلی ہوں, آپ میں سے بہت ساری 1:10 پہ بھی شاید نکلی ہوں, ٹھیک ہے. ان سارے سلاموں کا آپ نے ریسیو کر لیا. ہم یہاں پر جمع ہیں دین سیکھنے کے لیے. یہ دین ہمارے ساتھ ہمارے گھر تک جاتا ہے, لیکن یا اس دین کو جھاڑ دیا جاتا ہے, تم تو اپنی تقریش بند کرو, بس شروع ہو گئی. پتہ نہیں کون سی عورتیں ہوتی ہیں جو اچھی اچھی باتیں کرتی ہیں شوہروں کے پاس بیٹھ کے, بچوں کے پاس بیٹھ کے, اس کے پاس عذاب کی حدیثیں ہوں گی, اس کے پاس غصہ اللہ کی باتیں ہوں گی, اس کے پاس میت کے کام ہوں گے. چھوڑو رہنے دو, سارے چلتے ہیں. چلو بچوں کون کون بڑی پھپھو کے یہاں جا رہا ہے, بچوں نے سوچا گھر میں رہے تو اماں کا وہ مدرسے کے 3 گھنٹے کے لیکچر کم از کم 2.5 گھنٹے تک سننے پڑیں گے. بابا میں بابا میں بابا میں, سارے کے سارے چلے گئے. اب ہم وہاں دین کا پیالہ لے کر بیٹھے ہیں, کوئی ہم سے لینے کے لیے, ہم علم لے کر آئے تھے, ہم علم دینا چاہتے تھے, لیکن کسے دیں. وہ علامہ اقبال نے ایک جگہ درد بیان کیا ہے, وہ بانگے درا میں, کہ بانگے درا میں اپنا ایک درد بیان کیا ہے, وہ جب وہ شکوے کی نظم ہے کہ ایسے لوگ لینے والے نہیں, میں تو دینا چاہتا ہوں, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں, ایسی صورتحال ہے. تو اس مسئلے کے حل کے لیے, اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہو گئے, یعنی میں کبھی کبھی ذاتی طور پر دوستوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے تو ہم کہتے ہیں جس زمانے میں نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا, تو اگر کوئی ان نون ہو نا فرینڈ سرکل میں تو کہتے ہیں کیوں پہلے آپ ہندو تھی. میں نے کہا نہیں, پہلے ہمارا 2 نمبر کا اسلام تھا. کیسا اسلام تھا, کیسی وہ جارجٹ کی دوپٹوں والی نمازیں تھیں, اللہ معاف کرے جن کا نماز صحیح تھا, قرات صحیح تھی, کچھ بھی تو نہیں تھا, صرف ڈائریکشن آف قبلہ تھی اور الحمد اور سورہ تھی, اور کچھ نہیں تھا اس نماز میں.
कैसे कैसे नाउज बिल्ला रोजे माँ ने रखवा दिए, स्कूल में जाकर पानी पी लिया। इतने इनोसेंट, अल्लाह। बात मुझे ताज्जुब होता है जब कोई मोमिना स्पेशली अबव 40 कहती है ना, हम तो शुरू से, मैंने कहा रहने दो, कुछ ना कुछ साल हमने जहालत में गुजारे, किसी ने कम किसी ने ज्यादा। हमारा साबका यानी नॉर्मली हमारा साबका जो है, अब आप मुझे अबव 40 ना खुदा न खासा समझ लीजिएगा, लेकिन अबव 40s में से कुछ ना कुछ साबका है ऐसा जो गुनाहों की दलदल में थे। पता नहीं किस किस के गाने सुना करते थे, किस किस की फिल्में देखा करते थे, रात को क्या क्या कैसी कैसी बातें किया करते थे। अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने हमें सही माना में इस्लाम की तरफ रहनुमाई की। अब हम इस रहनुमाई को दूसरों तक कन्वे करना चाहते हैं। ये कन्वे करने की सोर्सेस, अब ये मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकती कितनी, आज ही खत्म कर दूंगी या अगले संडे फिर आपके जहन को बिलबिला करने के लिए आ जाऊंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता जी। आज खत्म नहीं कीजिएगा, मुझे खुद भी डर है जितनी मैंने इसमें पॉइंट्स लगाए हैं। एक्चुअली बेसिकली मैंने आपसे कहा ना, हर किसी को कन्वे करने का स्टाइल भी अलग है। आप बड़े को बात चीजें समझा बुझा सकती हैं, बच्चे को नहीं समझा बुझा सकते। बच्चे को जिस चीज तरीके से हैंडल कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, अलमिये हैं मेरे पास, बाज़ औक़ात मोमिनात फोन करती हैं किसी भी पाकिस्तान के किसी कोने से, दुनिया के किसी कोने से, मदरसे में पढ़ी हुई हमारी सुलझी हुई तालिबात, अच्छी दीनदार, 7-7, 8-8 साल अच्छे मदरसे में पढ़ा है, ससुराल गई हैं, 13वें दिन से जो झगड़े शुरू हुए अभी तक झगड़े चल रहे हैं। नई नई शादी भी, अब नन भी हैं, सगी खालाजाद बहन भी हैं, इन्होंने उनसे कह दिया आपका मसा गलत है। सामने वाली को, अच्छा वो 47-48 की खातून थी, सादात में से थे। अच्छा सादात को एक जोन ये भी होता है कि दीन चूंकि उनके जद का था तो उनके अंदर ज्यादा है। खैर दोनों पार्टियां सैयद थी, तो जज्बत की बहस सुनी है ना, हम भी सैयद आप भी सैयद वाली बात है। इन्होंने उनसे कहा कि क्या मतलब, कहा भाई ये आपका मसा बातिल है, मसा बातिल है, इसमें वुज़ू बातिल है। चाहिए पूरी पीछे चेन चली जाती है, आपके पीछे नमाजें बातिल हैं। कोई फकीह नहीं कहेगा ना कि आपका वुज़ू मसा बातिल था तो आपके पीछे नमाजें। यहाँ पर सिर्फ हाथापाई नहीं, सब कुछ हो गया। अच्छा आपके ख्याल में अमर बिल मारूफ का ये मौका था, तीसरे या चौथे दिन की चौथी की दुल्हन खड़ी होकर अपनी बड़ी नन से कहे तो कहने लगी हमें मदरसे में सिखाया गया था आपको अमर बिल मारूफ करना है। मैंने कहा अमर बिल मारूफ की शराइत भी थी, तरीके भी थे, करीने और सलीके भी थे। इस तरह से थोड़ी मैं अगर अभी आपसे कहूँ, आप माशाल्लाह मदरसे का मोस्ट सीनियर ग्रुप है, अभी मैं आपसे कुछ कहूँ तो एक लम्हे के लिए आपके दिल में खटका जरूर आएगा कि ये बड़ी है, ज्यादा शरीयत जानने वाली। इंसान की फितरत है, वो अपने आप को सबसे बेहतर समझता है, ये इंसान की फितरत है। हम इसको डिनाई नहीं कर सकते, इसका इनकार नहीं कर सकते कि हमारे दरमियान बैठी हुई हर मोमिना समझती है वो सबसे ज्यादा मुशक्कत सहकर यहाँ तक आई है, बाकी सब तो ऐश में। हर किसी के रास्ते में उसकी अपनी करबला होती है, हर किसी के रास्ते में उसकी अपनी करबला होती है। उसे पता है और उसे पता होना चाहिए हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू टैकल इट। उसका टैलेंट है कि वो अपनी करबला को किस तरह से गुजारे। जमजम हमेशा एड़ियां रगड़ने के बाद निकला करता है। ऐसे तो हजरत हव्वा को भी 7 चक्कर दौड़े लगवाई फिर कहीं जाकर, वरना पहले चक्कर पर ही दे देता अल्लाह में, ये बेचारा इस्माइल एड़ियां रगड़ा, ये लो हजरत हाजरा, ये हमने तुम्हारे हाजरा ने चक्कर लगाए, इस्माइल ने एड़ियां रगड़ी, फिर जमजम ही जमजम है। आपको नो पेन नो गेन, यानी हम में से हर शख्स को अपने हिस्से की करबला खुद हैंडल करनी है। करबला से मुराद मुश्किलात से भरा हुआ रास्ता है। और लास्ट जब मैं सेकंड यानी 2 हफ्ते पहले आपकी खिदमत में आई थी, मुज़ाहिम हुई थी, तो एक रिवायत जो मैंने बयान करनी थी, मैंने अपनी डायरी पे हाईलाइट भी की थी कि मदरसातुल कायम की तालिबात की अमानत रही इंशाल्लाह। वो मौला के एक जुमले का मफहूम था, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद मौला के जुमलों का मफहूम मेरे अल्फाज में, मौला कहते हैं हक के रास्ते पर चलो तो तन्हाई से वहशत ज़दा नहीं हो जाता, छोड़ देंगे सब। हक के रास्ते पर चलो तो तन्हाई से वहशत ज़दा नहीं होना, सब छोड़ देंगे। आहिस्ता आहिस्ता दीन के नाम पर टुक 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 पीछे पीछे पीछे। हक का रास्ता है तो इसमें वहशत और तन्हाई है, तुम अपने आप को स्ट्रांग रखो, तुम आखिर तक जाओ। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम की सुन्नतें देखो। भी हम मर्जी एकेडमी में अदल की बहस चल रही थी, उसमें आका की रात ने बड़ी प्यारी बात कही है कि आंखें बंद करके देखो जिन्होंने मुश्किलात सही वो किन कामयाबियों तक पहुंचे, तुम्हें खुद ही सब्र आ जाएगा। जिन लोगों ने मुश्किलात सही, दर्द सहे, यानी एक मोमिन ऐसी है कि जिसका शौहर उसे उठा गया था, उठो नमाज शब की फजीलत का वक्त जा रहा है, उठ के नमाज शब पढ़ लो, ये मोमिना नमाज शब पढ़ रही है। मिसाल के तौर पे आयतुल्लाह सिस्तानी की कोई बहू है और आ गए रहबर की कोई
भांजी है, भतीजी है, एक अच्छे दीनदार माहौल में, एक आइडियल फैंटेसी लाइफ में आप तस्वुर करें, शौहर भी तहज्जुद गुजार है और बेटे भी तहज्जुद गुजार हैं, सारे घर में हलचल का सा समा है। ये मोमिना नमाज़ शब पढ़ती है, मुझे नहीं पता, मुझे अल्लाह ने तय नहीं किया, मुकर्रर नहीं किया कि मैं मोमिनात के सवाब को तय करूं, लेकिन एक मोमिना है जो नमाज शब के लिए उठना चाहती है तो ऐसे सेटअप बना दिया जाता है कि अगर वो खटका भी करती है तो शौहर उठ के धाड़ता है। फिर दौरा पड़ गया तुम्हें लंबी लंबी नमाजें पढ़ने का, ना रात को सोती हो ना सोने देती हो, सारे घर का आराम दरहम बरहम किया हुआ है, बंद करो ये शोर शराबा, लाइटें बंद करो, ये क्या पानी की आवाज है। वो बेचारी सहम जाती है, फिर सोचे पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, मुझे नहीं पता ये पढ़ पाती है कि नहीं पढ़ पाती। अफजलुल आमाल अखमसुहा, मौला ने फॉर्मूला दिया, कुछ टेबल्स याद कर लेना मैथ्स में तो आपका मैथ्स थ्रू आउट अच्छा हो जाता है। 2 का पहाड़ा तो 6 का पहाड़ा तो 9 का पहाड़ा, कुछ टेबल दीन के अंदर भी हैं, वो आपने याद कर लिए, थ्रू आउट आपका दीन आसान हो गया। अमल की जहमत बढ़ती जाएगी, उसका अजर भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आपने मुशक्कत सही वैसे वैसे अल्लाह मियाँ ने शायद मैंने कहा ना, मैं कोई अल्लाह की नुमाइंदा नहीं हूँ कि मैं कहूँ इस मोमिना, मुमकिन है ये मोमिना नमाज शब ना पढ़ पाए लेकिन उस मोमिना से ज्यादा सवाब हासिल कर ले जिसका पूरा सेटअप ही ऐसा है, जिसका पूरा सेटअप ऐसा है। जैसे मैं एक दफा रहबर की तकरीर सुन रही थी ईरानी चैनल्स पे, उनके कभी ऐसे इंटरव्यूज आते, बताने लगे कि हम 6 भाई थे, शायद 5 या 6 भाई हैं मक्का में मस्जिद में रहने। बताने कि हम छोटे छोटे से थे तो अम्मा हमारी अमामे बनाकर पहनाया करती थी, इसलिए कि मेरे नाना मुजतहिद थे, मेरे 2 मामू मुजतहिद थे, मेरे अब्बा मुजतहिद थे। और फिर वो अपने बचपन की वाक़या सुना रहे थे। मैंने कहा कैसे लोगों का ऐसा बचपन होता है। कहा छोटा सा घर था 65 मीटर का मस्जिद में, क्योंकि खुरासानी है मस्जिद मुकद्दस के रहने वाले। कहा दुआ अरफा वाले दिन अम्मा हमारी में सेन में लेके बैठ जाती थी, अब 6 बच्चे पीछे बैठे हैं, आगे अम्मा बैठी है, ज़ेरे आसमान पढ़ना रिवायतों में आया है ताकि दुआ मुबारक अरफा की। कहा अम्मा कहती थी जो आखिर तक बैठेगा उसे इनाम दूंगी, कभी जलेबियां दिला दी, कभी कोई और चीज दिला दी जो बच्चों को दिलाया जाता है। कहा हम भाई क्या करते थे, 3 पीछे बैठे रहते थे, 3 जाते थे खेल कूद कर 1 घंटा 1.5 घंटा, दुआ अरफा भी लंबी दुआओं में से है। फिर आकर रिप्लेसमेंट में बैठते थे, वो दूसरा ग्रुप चला जाता था। अम्मा जब दुआ अरफा खत्म करती थी तो हमारी कोऑर्डिनेशन इतनी स्ट्रांग थी, 6 के 6 पीछे लाइन में बैठे हुए हैं मशहूर शक्ल बनाकर। अब आप सोचिए, यानी हकीकतन ऐसी माएँ बहुत सौ में, हम में से बहुत सौ को नहीं मिली ऐसा माहौल, बहुत सौ को। हमने जवानी में शायद 13-14 साल की उम्र में दुआ अरफा का नाम भी नहीं सुना था कि अरफा की दुआ भी कोई बला होती है। अरफा करीम और दुआ अरफा में कोई फर्क है, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। तो ये सिचुएशन है। लेकिन बहरहाल देखें, पिछली जनरेशन को तो आप वैसे ही थोड़ा मार्जिन देते ना। मैं अपनी माओ से, अपनी बहनों से, अपनी सारे सीनियर सिटीजन से माजरत करते हुए, बूढ़े को सिखाया पानी पर लिखा, वो उनको तो आप एक हद तक थोड़ा बहुत अपने साथ चला सकते हैं, उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी ना करें। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हैं कि मैं 70 साल की उम्र में 50 साल मैंने जिंदगी के साड़ी और ब्लाउज में गुजार दिए, दुपट्टे से बेनियाज होकर जिंदगी गुजार दिया, आपके कहने पर मैं निकाब, दस्ताने, बड़ी सी बुर्का, नहीं ऐसा नहीं होगा ना। मुझे सिखाने के लिए आपको नए सिरे से बुड्ढे तोते को पढ़ाना तो वैसे ही आसान काम नहीं है ना। इसके बरक्स हमारा ज्यादा डिवोशन, ज्यादा तवज्जो यंगस्टर्स पर, स्पेशली जवानों पर। जवान को सिखाया, पत्थर पे हक किया। तो अब हम तय करेंगे हमें किस पर ज्यादा मेहनत करनी है और कैसे करनी है। यहाँ पर एक फॉर्मूला है, पता नहीं किस जगह से उठाया था, बड़ी मुद्दतों पहले कुछ चीजें डायरियों में लिख ली थी जो बुढ़ापे में काम आ रही हैं, फटाफट काम हो जाता है। जमाने कदीम से इंसान को किसी भी काम की तरफ माइल करने के लिए, अच्छा सिर्फ इंसान को नहीं, अगला जुमला है तो बड़ा ही नामुनासिब और आप में से अक्सरियत सादात कराम की है, तो मुझे ये जुमला बोलते हुए भी डर लगता है, लेकिन जानदारों की। अब आप समझ गए ना, इंसान के साथ प्लस क्या होगा, बोले बोले जानवर, हैवान। कितनी उदास सी शक्ल बना के बैठे हैं। सर अलीम ने डांटा डपटा आप लोगों को। उनका तो मिजाज ही नहीं ऐसा, क्यों किसी को डांट। भूख लग रही मुझे पता है, कोई बात नहीं, घर जाके खा लीजिएगा। अगर कोई बोटियां 4 बज गई भी, अलमिया तो ये है कि अगर आप दोपहर में बिरयानी बना कर आई होंगी तो बाकी आपके लिए सिर्फ आलू और चावल ही बचोगे। मम्मी, बाजी, भाभी, बहन, बेटी, यही बचा है। वो सारा कुछ कहाँ गया जो उस वक्त डाला था हमने गोश्त के नाम पर, वो तो पहले आइए पहले पाई होते ना। या फिर ऐसी बोटियां जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता, वो भी बच गई होंगी, फिक्र ना करें, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हुदहुद ने जनाब सुलेमान बिन दाऊद की दावत की थी लश्कर के साथ। सुलेमान बिन दाऊद लश्कर के साथ पहुंचे। जब लश्कर के साथ पहुंचे समंदर के किनारे, हुदहुद ने एक टिड्डा पकड़ा और उसको शिकार करके समंदर में फेंक दिया। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा क्या करूं? कहा या नबी अल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए। कहा क्या? कहा ये समंदर आपके सामने है, जिसे बोटी ना मिली से शोरबा जरूर मिल जाएगा। लश्कर से कहे बिस्मिल्लाह करे तो मुमकिन है बॉसों को बोटी ना मिले, शोरबा घर जाने तक मिल जाएगा। इतनी भूख का एहसास इंसान के साथ जानवर को भी।
सुधारने के, अच्छा इसमें एक तरीका सिर्फ इंसानों के लिए है और दो तरीके मुश्तरक हैं इंसान और हैवान के दरमियान। मैं आगे इस्तिस्नात को आपकी खिदमत में बयान करती हूँ। मजे की बात है, इन तीन तरीकों में से एक तरीका शैतान ने भी आजमाया था हजरत आदम पर, मेरे और आपके अब्बा पर, और बड़े प्यार से हजरत आदम को बाहर निकाल के जन्नत से खड़ा कर दिया। पहला तरीका है तहदीद। यहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं है वरना मैं लिख के दिखाती, दो चश्मी है के साथ, खुदा गवाह से हलवे वाली है के साथ ना लिखिएगा, तहदीद लिख ले, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, उर्दू में इनके अच्छे वाले नाम बताती हूँ। तहदीद, दूसरा तत्मी, ते तमा से, तमा समझते ना, ग्रीडीनेस, लालच, तत्मी तमा दिलाना, तमा के आगे एक ते लगा दें, बीच में एक ये बढ़ा दें, तमा के आगे एक ते लगा दें, तत्मी तमा दिलाना, ऐसे ही तहदीद बरवज़्न तफ़ईल, जवानी में हम ऐसे याद किया करते थे। तत्मीय मैं दोनों के मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ माना को। और तीसरा तबलीग, ये तो लिख सकती है ना, इसमें तो ना गैन की बहस है ना जीम की बहस है। तबलीग, तहदीद डराना धमकाना, इसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है, मार पीट करना, कमरे में बंद कर दूंगी, मुर्गा बना दूंगी, कमर पे ईंटें रख दूंगी, ऐसी तहदीद। और बाद लोग तो आंखों ही आंखों में तहदीद करते हैं। आपने बाज़ माओं को देखा होगा, हमारी अम्मियाँ करती थी, यानी हमारी अम्मियाँ सिर्फ देखती थी वहीं पर दम निकल जाता। बहुत कभी मैंने यानी सिर्फ मेरी जाती तजुर्बा नहीं, बाज़ वक़्त अपने ग्रुप के लोगों के साथ बैठे तो बहुत बड़ा जुमला जो कहती ना, आ लें तुम्हारे अब्बा, वहीं पर सिट्टी गुम होती थी, अब्बा के आने से पहले सो जाए, नानी के घर चले जाए, दादी के आगोश में पनाह ले ले, एक धमकी होती थी अब्बा आ ले। अब्बा बेचारों ने मारा हंटर से नहीं, बाज यानी हम बात दोस्तों से पूछे कि अब्बा ने कभी मारा, नहीं याद ही नहीं पड़ता अब्बा ने कभी ऐसे, कभी शायद एक आधी बचपन में लगा दियो, वरना मारना जिसको कहते ना पकड़ के हंटर से मारे, बेड से मारे, पाइप से मारे, नहीं मारा। बस वो अब्बा का नाम ही काफी है, वो डालडा वालों का नाम ही काफी है, अब्बा का भी से नाम ही काफी है। तहदीद डराना धमकाना। आपने कभी सर्कस के अंदर चीतों को आग के सर्कल से निकलते हुए देखा है? किस चीज के बलबूते पर एक इंसान एक दरिंदे को मजबूर कर देता है कि वो आग के हल्के से गुजर जाए? तहदीद। इस शख्स के हाथ में कोड़ा होता है जो नॉर्मली सर्कस देखने वालों को नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे एंगल पर रखा जाता है कि उस चीते को नजर आता है। तहदीद देखा आपने, वो उसमें से वो क्रॉस कर जाते हैं। डराना धमकाना, सब्र करें आप घर चले, ऐसे जुमले कहे जाते हैं। बाज़ आपने देखा बाज़ को बच्चे कहीं जाके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और फिर माएँ उनको आंखों ही आंखों में, कानों में, बाज़ माएँ चुटकियां भरती हैं, बाज़ बाल लोचती हैं, बाज़ पैर पे पैर मारती हैं। बच्चे आजकल कितने सियाने हैं। पिछले दिनों मैंने अपने किसी बच्चे के पैर पे पैर मारा तो कह रहे पैर पे क्यों पैर मारी है, मुंह से बोले। मैंने कहा जल्लल खाली का मुंह से ही बोलना पड़ेगा, तुम घर चलो जरा, मैं बताती हूँ तुम्हें क्या हाल होने वाला है। इंसान किसी काम के हवाले करने के हवाले से या ना करने के हवाले से सामने वाले को ऐसे डराए धमकाए, किसी ऐसी सजा का खौफ दिया जाए। अच्छा ये आप सोच रहे हैं, मैंने तो जानवरों की एक मिसाल दी, इंसानों की भी मिसाल के तौर पर एक स्कूल में जाने वाला बच्चा होमवर्क नहीं करके आता, इसे किस चीज का खौफ है? क्लास से बाहर जाके खड़े, अब तो मारने पीटने वाला जमाना नहीं रहा ना, अब तो डर लगता है टीचर्स को भी, वो बच्चे आ जाते हैं और तो और आसमां जंगी टाइप की आंटियां पहुंच जाती हैं किसने इस बच्चे को मारा, और मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, कमर के हर एंगल से दिखाते हैं कि बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया और टीचर को सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन बच्चे को डराया जाता है स्कूल में। मतलब हम मासियों को डराते हैं तुम्हारी तनख्वाह काट लेंगे, और हम शौहरों को डराते हैं कि शाम को घर में खाना नहीं बनाऊंगे अगर आप इसी तरह से चलते रहे, इसी तरह मेरी बुराइयां दोस्तों में बैठ के करते रहे। खुलासा डराना धमकाना, इस तरीके से इंसान को भी राम किया जाता है, इस तरीके से जानवर को भी राम किया जाता है। और जानवरों के अंदर भी बदतरीन दरिंदों को, आपने सुनामी से पहले थाईलैंड में हाथियों का एक प्रोग्राम होने वाला था। मजे की बात है सुनामी में हजारों इंसानों की लाशें मिली, हाथियों का एक भी लाशा नहीं मिला, क्योंकि लास्ट मोमेंट से सुनामी से पहले सारे हाथी रस्सियां तोड़ाकर भाग गए। हाथियों को एहसास हो गया कि तूफान आने वाला है। वो इंसान जो इतना इंटेलेक्चुअल बना फिरता है, मरीख पर पहुंच गया है, चांद की खबरें सुनाता है, मिट्टी दिखाता है, उस इंसान के नाक के नीचे क्या क्या कुछ हो गया और कुदरत ने दिखा दिया कि मैं ऊपर बैठा हूँ। ये हाथी, ये घोड़े, ये गधे, ये चीते, ये पता नहीं क्या क्या जो भी सर्कस के जानवर होते हैं, ये सब काम करते हैं इस एक बलबूते पर। दूसरा तरीका तत्मीर, तमा दिलाना। मदरसे में इंसान बन के बैठे रहना, वापसी में मैं तुम्हें चॉकलेट्स लेकर दूँ। मदरसे में तो हम ऐसे नहीं कहते, मदरसे में बच्चों का कमरा अलग है, हमारा अलग है। नॉर्मली हम माएँ ये काम मजलिस में अपनाती हैं। मजलिस में
آپ نے دیکھا ہوگا بعض مائیں تو خیر وہ تطمیع کا سامان ساتھ لے کر آتی ہے, اتنا بڑا تھیلا ہے. آپ یقین کریں میں پچھلے یعنی میری 3.5 سال کی بچی ہے, میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی چیز لے کر نہ جاؤں مجلس میں, لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے, میں نہیں لے کر گئی اس لیے کہ میں یہ ہیبٹ نہیں دینا چاہتی کہ وہ مجلس کو پکنک اسپاٹ سمجھ کے کھاتا رہے. میری بچی سب کو دیکھتی ہے, میں اس کو اپنے طریقے سے ہینڈل کر لیتی ہوں, پھر آنٹیاں آگے بڑھتی ہیں بیٹا یہ لے لو. وہ جب واپس آتی ہے نا تو میں جتنی 50 روپے کی تھیلی نہیں دلا سکتی نا, وہ 70 روپے کی تھیلی لے کر مجلس میں سے ایک راؤنڈ لگا کر آتی ہے. اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا ہے, اس کے اندر بہت ساری چیز ہوتی ہے. محبت کرنے والی مومنات ہیں, میں ان کی محبت کو ڈینائی نہیں کر سکتی, لیکن یہ المیہ ہے. بچہ مجلس میں جا ہی کیوں رہا ہے؟ بچوں کو مجلسیں اچھی نہیں لگتی. آپ کو پتا ہے کیوں اچھی نہیں لگتی؟ آپ نے کبھی سوچا؟ آپ مجھے نام نہیں آتے, بہت معذرت, آپ جنہوں نے سر ادھر کیا, کیوں اچھی نہیں لگتی؟ ینگ گائز کو تو بالکل اچھی نہیں لگتی. میں نے محسوس کیا نارملی مجلسوں میں شوق سے نہیں جاتے بچے, باؤنڈ ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے. یہ باؤنڈ ہو کر بیٹھتے ہیں, آپ ان کو لیپ ٹاپ پہ کوئی گیم نہیں نکالتے ہیں کار ریسنگ کی, ایسے باؤنڈ ہو کے 2.5 گھنٹے بیٹھیں گے, آوازیں دے دے کے حلق میں کانٹے چپ جائیں گے, بیٹا آؤ نہا لو پانی چلا جائے گا. امی میں بغیر نہائے مزید 5 دن گزار لوں گا, لیکن ابھی یہاں پہ میں باؤنڈ ہو کر بیٹھا رہوں گا. بچوں کو مجلس سے آپ نے سوچا کبھی کیوں نہیں اچھی لگتی؟ ہمارے بچے تو جلے دل کے پھپھولے پھوڑ چکے ہیں. پہلی وجہ مجلسیں بہت لمبی ہوتی ہیں, دوسری وجہ مجلس بولنے والی کی زبان ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی. دفع ضرر محتمل کے لیے اسلام نے یہ قوانین اجرا کیے. اب آپ سوچیں, آپ ماشاءاللہ سمجھدار سینئر گروپ ہے, دفع ضرر محتمل میں پھنس جائیں گے. وہ تو بچہ ہے 12-13 سال کا جو گھر میں ہندی نما اردو بول رہا ہے, اس لیے کہ اسے میڈیا جو سکھا رہا ہے اس کی ماں نے تو اسے صحیح طرح سے اپنی زبان میں سکھائی. حالانکہ آغا سیستانی نے بہت اچھی بات کہی. کچھ مومنین کا ایک گروہ ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہمیں اپنے بچوں کے لیے موعظہ کریں. کہا آپ اپنے بچوں کو اپنی مدر لینگویج سکھائیں. مثلا کوئی سرائکی ہے, کوئی کھوجا ہے, کوئی پنجابی ہے, کوئی سندھی ہے, اپنی زبان پورا کلچر ہوتی ہے. دکھ کی بات یہ کہ مثلا میں بھی اپنے بچوں کو صحیح طرح سے پنجابی نہیں سکھا پائی, کہ اگر میرے کسی بچے سے کہ پنجابی میں 20 جملے لکھ دے تو وہ تو سوچنے پڑ جائے گا امی کیا لکھوں. ایون شعر پڑھتی ہوں نا کبھی کوئی پنجابی ہے تو میری شکل دیکھتے رہتے ہیں. نتیجے سرور کے پنجابی کے نوحوں کی مجھے ان کو ڈبنگ کر کے سنانی پڑتی ہے. لیکن ہم اپنی اولاد کو کلچر نہیں دے پائے, اپنی مدر لینگویج. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے اندر ایک ہیزیٹیشن کا احساس ہوتا ہے, اسپیشلی جو اردو زبان نہیں ہے. وہ اردو بولتے ہیں تو صاف پتا, جیسے میں بولوں گی صاف آپ کو پتا چل جائے گا پنجابی, لیکن میں اس میں ہیزیٹیشن کیوں فیل کروں؟ اٹس مائی آنر, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میرے پاس اپنی ایک مدر لینگویج ہے, تعصب سے ہٹ کر, ساری بحث سے ہٹ کر. لیکن بہرحال ہم بچوں کو مجلسوں میں لے کر جاتے ہیں تما کے بل بوتے پر. بچے مجلسوں میں نے پچھلے دنوں کسی کے دعوت میں بچے دیکھے, آؤ یہ خدایا میں گھر آ کر تسبیح پڑھتی رہی ان بچوں کی. بعد میں ان کی امی نے بتایا کہ انہوں نے کوئی بہت ہینڈسم قسم کا لالچ رکھا ہوا تھا کہ زہرا آنٹی آئیں گی, ان کے ساتھ ان کے شوہر اور بچوں میں انسان بن کے بیٹھے رہنا. میں نے کہا آپ کے بچے اتنے کول, میں تو گھر جا کے بھی حیران رہتی ہوں اس عمر کے بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں. پتہ چلا کہ اس سارے کی طے کے اندر ایک لالچ تھا. مثلا سنباد لے جاؤں گی, مثلا پیزا ہٹ سے پیزا منگوا دوں گی, مثلا یہ کر دوں گی, مثلا وہ کر دوں گی. تما دلانا. حضرت آدم کو بھی شیطان نے کسی چیز کی تما دلائی تھی. روایتوں کا اختلاف ہے, میں مینشن نہیں کرنا چاہتی. اسی تما میں ہم مچھلیاں پکڑتے ہیں. مچھلی آپ کے کانٹے تک کس چیز کے بلبوتے چل کر آتی ہے بتائیے؟ چھوٹا سا مکوڑا لگا ہوتا ہے, یہ چھوٹی سی وہ چھوٹے سائز کی مچھلی پکڑی جاتی ہے, چھوٹی مچھلی ڈالی جاتی ہے بڑی مچھلی کو پکڑنے کے لیے. وہ مچھلی کی تما اسے کانٹے تک پہنچا دیتی ہے. دانے کی تما پرندے کو صیاد کے جال میں پھنسا دیتی ہے. اور بعض اوقات بہتر سے بہتر کی تمنا بہترین رشتوں کو ٹھکرانے کا سبب بن جاتی ہے. غلط کہہ رہی ہوں؟ یہ حقیقت ہے, یہ ہمارے معاشرے کی بٹر فیکٹس ہیں, یہ تلخ حقیقتیں ہیں, ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. لیکن تسمی مثال کے طور پر, تسمی کے لیے میں نے ایک مثال بھی یہاں پر لکھ کر رکھی ہوئی ہے کہ ہمارے سوجا بازار میں کچھ کلاسز ہوتی ہیں ماہ مبارک رمضان کی, اسپیشل کلاسز, انہیں راؤنڈ ٹیبل کلاسز کہا جاتا ہے. آپ کے بھی مدرسے میں شاید آغا داؤدانی وغیرہ آئے ہوں, یہ سارے ان کلاسز کی یعنی سے بلونگ کرتے ہیں. ان لوگوں نے شاید اسٹارٹ ان کلاسز سے لیا. یہ کلاسز کا ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے. میں نے پچھلے سال افطار کے بعد ہوتی ہیں یہ کلاسز. تقریباً ایک گروپ کو جو میں جانتی ہوں جس میں میرے اپنے بچے جاتے ہیں 750 کے قریب, پتہ نہیں 800 کے قریب بچہ ہوتا ہے. اور اس طرح کے مختلف پلیٹ فارمز کی طرف سے یہ کلاسز ہوتی ہیں جنہیں راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس کہا جاتا ہے. پورا رمضان چلتی ہے, روزانہ 2 گھنٹے چلتی ہے, مغرب کے بعد چلتی ہے. خدایا آفت مچا دیتے ہیں بچے ماؤں کے لیے. اس کلاس کے اندر ایک چارٹ دیا جاتا ہے,
इस चार्ट के अंदर बड़ी मजे की चीज होती है, नमाज शब जो 11 रकत पड़ेगा वो एक टिक करेगा, उसके मसलन 10 रुपए डाल दिए जाएंगे, उनका एनवलप दिए जाते हैं बच्चों को आखिर में। उस एनवलप के अंदर बच्चे बाहर निकलते ना तो इतना पुलिस रात की फिक्र नहीं होती जितनी उनको अपने एनवलप की फिक्र होती है। वही उनका बस ना स्टेज पर मौलाना के सामने देखें हरे हरे नोट कितने गिने जाए, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं। 2 साल पहले मैं खुरासान से अपने घर बाय वॉक जा रही थी, रास्ते में निस्तर बाग आते बच्चे दौड़ लगाई हुई है, पीछे वाला कहता है आहिस्ता चलो, कहता है मेरी लेट लग जाएगी, मेरा ये हो जाएगा। इन्हीं हलचल का सा समय है। इन क्लासेस के ऐसे बाज बच्चे बाज इफ्तार डिनर्स में नहीं जाते क्योंकि फुल अटेंडेंस का एक इनाम होता है, जहां आपकी एक छुट्टी हुई आपका फुल अटेंडेंस का इनाम गया। हर चीज के बदले में पूरा साल आप बच्चों से कहें महीने में एक कुरान खत्म कर लें, कभी नहीं करेंगे। माह मुबारक रमजान में करते हैं, इट्स मीन वी कैन डू इट, इसका मतलब हम कर सकते हैं। शव्वाल की पहली नमाज के बाद या अलियो याजीम बंद, अल्लाहुम्मा अदखिल अल क़ुबूर सुरूर बंद, हज बैतिकल हराम बंद, दुआ इफ्तिताह बंद, कुरान बंद, मुफाती बंद, आमाल माह मुबारक रमजान बंद। लेकिन ये सब काम, अच्छा इन क्लासेस की एक एज लिमिट है, ग्रेड 5 से लेकर इंटर तक। इनामात के अंदर एक अजीब सी सोच है, 50% इनामात हाउस होल्ड टाइप की चीज होती है, घरेलू इस्तेमाल की चीजें, जूसर, डिनर सेट, पता नहीं सूट सेट, इस टाइप की चीजें सारी उसके अंदर है। ये आपकी माओ के लिए मोटिवेशन है जिन्होंने आपको पूरा रमजान क्लास में भेजा। यानी बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, ये मैं प्याले लेकर क्या करूंगा, तो बोलेंगे बेटा तुम्हारी माँ ने मेहनत की, तुम्हें तैयार किया, डांट टपट के घर से जूते मार कर निकाला सुकून का सांस लेने के लिए। 50% हाउस होल्ड है माँ के लिए, 50% जो गिफ्ट है वो भी बच्चों के इख्तियार से, उनको एक लिस्ट दे दी जाती है, आपके इतने नंबर होंगे तो आपको ये चीजें मिल सकती हैं, अब आप इसमें से टिक कर लें। और बाकायदा वो डिस्प्ले पर लगी होती हैं चीजें, वो अपनी मर्जी से टेनिस बॉल और बैडमिंटन और स्क्वैश के रैकेट्स और अल्लम गल्लम सब खरीदते रहते हैं। ये राउंड टेबल्स, मैंने बहुत अजीब सी चीज देखी अपनी फैमिली के बाद, ऐसे बच्चे जो सारा साल 11 महीने आप उनके पैर पकड़ ले, वो नमाज सब की 3 रकत ना पढ़े, वो 11 पढ़ रहे होते हैं। कैसे पढ़ते हैं उनको पता है, इस 11 रकत के मसलन 20 रुपए हैं, हर रोज के 20 रुपए हैं, और वो आखिर में जाकर बाद बच्चों की तो 1000 से ऊपर चली जाती है ना बात। कुरान खत्म करने के मसलन रोज के 1 सिपारे के 10 रुपए हैं। अच्छा इसको 2 चीजें साथ में, एक इसे पैसा और चीज मिल रही है, और दूसरे इसे एजाज की एक खुशी है, इसे सब में बुलाया जाएगा, बोजानी हॉल में ग्रैंड फंक्शन होगा, 600-700 अम्माएं तो नहीं होती, अब्बा तालियां पीटेंगे, सलवाते पड़ेंगे, फिर इस बच्चे को बुलाकर एक इनाम दिया जाएगा। ये तमा इंसान से क्या नहीं करवाती। मजे की बात है कुरान की भी ये सुन्नत रही है, बकौल हमारे उस्ताद बुजुर्गवार आगे मोहसिन गिराती के, ये उनके जुमले हैं। एक दफा दरसे तफसीर में कहते हैं, खुद खुदा ने इस सुन्नत को इस्तेमाल किया है इंसान की तबीयत के अंदर। सूरह मुबारक कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिइलाफिल कुरैश इलाफिहिम, आगे फलयाबुदू, यहाँ पर रुक जाए, फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत, आपको इस घर के रब की इबादत करना पड़ेगी। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, ये वो रब है जिसने तुम्हें भूख में खाना दिया। बकौला किराती के इस आयत की तफसीर के ज़ेल में कहते हैं, बच्चे को 2.5 साल के बच्चे को बताया जाता है बाप अच्छा है, तुम्हारे लिए चॉकलेट देता है, कैंडीज लाता है, ये करता है वो करता है। 20 साल के बच्चे को आप कहते हैं बाप इसलिए अच्छा है कि चॉकलेट्स लाता है, नहीं वो समझ गया कि बाप अच्छा है, अब वो समझ गया कि बाप अच्छा है, अब उसे चॉकलेट कैंडीज कुछ भी ना, बाप एक थप्पड़ भी लगाएगा तो भी इसके अंदर शऊर होगा, तो ये जानता है कि इसे बाप की रिस्पेक्ट करनी है। और फिर ये इबादत और इंसानियत का पहला दर्जा है। आखिर में जाकर हजरत मूसा से कहता है अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, मूसा नमाज को मेरी याद के लिए कायम कर। वो मूसा की नमाज है खुदा की याद के लिए, ये कुरैश की नमाज है फलयाबुदू रब्ब हाज़िल बैत के लिए, यानी तमा है इसके अंदर खाने की पीने की बहुत सारी। मजे की बात है, अब मैं दोपहर सारी लगी रही एक रिवायत को ढूंढने, रिवायत मैंने पता पढ़ी अपनी आंखों से और सुनी भी है बाज़ असातिज़ा से, आप देखिएगा कहाँ पर है वो रिवायत। छठे इमाम सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर इमाम सादिक की रिवायत, मेरे अल्फाज में इमाम सादिक की रिवायत का मफहूम यह है कि हज के अखराजात में से एक खर्चा अहलो अयाल के लिए हदिया लाना है हज के, अलबत्ता इतदाल के अंदर। ये नहीं कि आप वहाँ से इतने सोने के सेट खरीदने के बाद में आपको यहाँ ड्यूटी फ्री वाले पकड़ लें, एयरपोर्ट वाले घेर लें। हज के अखराजात में से एक खर्चा क्या है, आप अपने अहलो अयाल के लिए गिफ्ट लेकर आए, तो हाथ दो, हदिये दो, मोहब्बत बढ़ती है, लेन देन इतदाल के अंदर इस्लाम अप्रिशिएट करता है इस चीज़ को। इस्लाम लेन देन का, आपस में एक दूसरे को देना लेना, इन चीज़ों की। मजे की बात है, अभी हम जितनी भी बहस करेंगे ना, हम इसके अंदर जन्नत की नेमतों की बात नहीं करेंगे।
इंसाफ से आप में से तकरीबन मेरा अच्छा गुमान है, मुझे यकीन है आप मोमिनात रात को सूरह वाक़िया पढ़ती होंगे। सूरह वाक़िया हम क्यों पढ़ते हैं? एक्सीलेंट। सूरह वाक़िया हम पढ़ते हैं इसलिए कि बचपन से हमने वो हदीस, अब्दुल्लाह इब्न मसूद बहुत बीमार पड़ गए, बिस्तर मर्ग पे पहुंच गए, उस्मान बिन अफ़ान पहुंचे, देखा उस अब्दुल्लाह इब्न मसूद मर रहे हैं, कहा अब्दुल्लाह इब्न मसूद तबीब को बुलाऊं, कहा अब इसकी हाजत नहीं, कहा फिर मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, कहा जब कर सकते थे उस वक्त तो किया नहीं, अब तो मैं मर रहा हूँ। अच्छा, अब्दुल्लाह इब्न मसूद की इस रिवायत की रूह से औलाद नरीना नहीं थी, उन्होंने कहा तुम्हारी बेटियों के लिए कुछ कर जाऊं कि चलता रहे उनका सिलसिला, कहा मेरी बेटियां तुम्हारी मोहताज नहीं है, कहा क्यों, कहा मैंने उन्हें सूरह वाक़िया पढ़ने की आदत दे दी है। हम सूरह वाक़िया पता क्यों पढ़ते हैं? इससे पहले एक सफ़ा है जो बताता है फ़क्र फ़ाक़े से बचाएगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, हम उस सफ़े को पढ़ते हैं और फिर हमारे पीछे कोई लग जाता है, इधर वाक़िया, ओह बस पढ़ लो सूरह वाक़िया। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, आपकी मुफाती, आपकी वज़ाइफ़ुल अबरार का वो फजीलत वाला सफ़ा ड्रॉप हो गया, पढ़ने में दिल नहीं लगेगा। ये जन्नत की तमा है जो हमसे इबादतें करवा लेती है। यानी मैं बहरहाल मेरा फोकस इस चीज पर नहीं रहेगा। कभी कभी दिल चाह रहा है, पुरानी कुछ आवाजें आ रही हैं मानूस, अब मैं इन आवाजों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहती, समझने वाले सब समझ गए। अरबी का एक मुहावरा किनाया तो अबलगु मिनत तसरीह, बात बातें छुपी भी रहे तो ज्यादा बेहतर है, खुल्लम खुल्ला बयान करने की जरूरत। एक लम्हे के लिए रुक गए, नलका बंद कर दो, क्यों? कुछ आवाज आ रही है पड़ोस में, कुछ चल रहा है, ग्रामाफोन पर चल रहा है, सीडी प्लेयर पर चल रहा है, वो जवानी की यादें और बाहरें याद आ रही हैं, सुना करते थे बैठकर, सर धुना करते थे। एकदम याद आया, मोहतरमा फुला जाकिरा, मोहतरम फुला मौलाना ने पढ़ा था, शीशा पिघला कर डाला जाएगा, नलका तो नलका, साथ अड़ोस पड़ोस की आवाजें भी खोल दो, नहीं सुनना चाहते। किस चीज ने रोका? वो शीशे के पिघलाए हुए डाले जाने की तस्वीर, नहीं भाई तामुल नहीं है। हम तो वही बात ना, मौला वाली बात कि कुछ लोग गुलामों की इबादत, तो गुलामों की सी इबादत करते हैं, कुछ ताजिरों की सी करते हैं, मैं अल्लाह को अल्लाह समझ इबादत करता हूँ, मौला वो आप ही थे। हम ये जितने भी पर्दा करते हैं किस चक्कर में करते हैं? वो अलकायम की वो जो हैं बाज किताबें, औरत को देखा सर के बालों के बल जहन्नुम में लटकी हुई है इसलिए कि नामहरम से बाल नहीं छुपाती थी, फौरन हाथ यूं जाता है। मखना तो मखना कैप को भी मेंटेन रखते हैं, मखने के नीचे बाल ना निकलने पाए, इसलिए कि इस बाल से लटका दिया जाए तो क्या हाल होगा, वहां बाल टूटेगा भी नहीं। फरिश्ते हो सकते कोई ऐसा एंटी हेयर फॉल फॉर्मूला इस्तेमाल करें, वरना दुनिया में तो बाल ऐसे हो गए अक्सर मोमिनात के, यहाँ लटकाए तो डराम से बाल सारे के सारे जड़ से खत्म, ऐसा हाल होगा। लेकिन वो यकीनी सी बात है कोई ऐसा एंटी हेयर फॉल फार्मूला होगा, बालों के बल लटके हुए हैं, पता नहीं कितने साल लटके रहेंगे। लेकिन बहरहाल तत्मी तमा है, इबादत करते हैं तो जन्नत की इबादत करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने महसूस किया है खवातीन का चाहे तौज़ीउल मसाइल में इंटरेस्ट हो ना, आपने भी ये चीज़ महसूस की होगी, तौज़ी में इंटरेस्ट है, नहजुल बलागा बड़ी बोर है, पता नहीं मैंने 10 दफ़ा कोशिश की फिर बस मज़ा नहीं आया। तफसीर कुरान पढ़े नहीं, इन्हें नवाए सालिहीन तस्कीन रूह टाइप की किताबें बड़ी अच्छी लगती है, पता है क्यों? उसमें वजीफे होते हैं, जिस दिन लेकर बैठती है बच्चों को लगा देती है बासी सालन फ्रीजर के खाओ, मैं ये पढ़ रही हूँ, मैं वो पढ़ रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। किसी ने किसी को कान में बताया चेहरा नूरानी करना है तो ये पढ़ो, अब वो रात में अम्मा बुला रही है, कानों के अंदर हैंड फ्रीज लगाई और पढ़ पढ़ के फूके मार रही, मेरा चेहरा नूरानी हो जाए। यानी आप सोचिए हम कितना काम ऐसे है जो तमा के ला। आप मदरसे क्यों इस वक्त बैठी हुई? बोलिए। जन्नत का रास्ता है, इल्म जन्नत का रास्ता है। वो जो एंट्रेंस पे लिखी है, मछलियां भी हमारे लिए दुआ कर रही हैं और हम सोच रहे चलो इसी बहाने हम ब्लेसिंग को हासिल कर लें। वरना शायद आम रूटीन में अगर मैं किसी गेट टुगेदर को भी 2 से 5 अरेंज करूँ तो औरतें के दिमाग ठीक है, कौन आएगा, संडे वाला दिन है, दोपहर के खाने का टाइम है, आधों को खिलाना है, आधों को पिलाना है, आधों को ये करना है। नहीं, आप सब छोड़कर यहाँ आए हैं, लिल्लाह बहुत रेयर होता है। वही बात, जन्नत का लालच है, जन्नत का लालच है और बहुत सारी चीजें हैं। अब एहसास हो रहा है पिछली जिंदगी कितनी जहालत में गुजार दी, अब इंसान बन जाएं, ये सब चीजें थोड़ी देर के लिए निकालने कोई भी मदरसे नहीं आएगा। हमारे एक उस्ताद नकल क्या करते थे, एक हिकायत कहा करते थे, हज़रत मूसा ने खुदा से कहा परवरदिगारा तूने ममता को खल क्यों किया, इस जज्बे को, इंसान जज्बात से गुंदा हुआ है ना। परवरदिगार ने हज़रत मूसा की आंखों के सामने से हिजाबात उठाए, देखा एक सेहरा में एक औरत है जो बहुत बल्कि बॉडी वाले मोटे ताजे पले पलाए बच्चे को गोद में उठाकर चल रही है और रेत पैरों को तकलीफ दे रही है। कहा मूसा यहाँ ममता है। और जब हिजाब दूसरी दफा हटाया तो देखा कि माँ की दिल से ममता का मुकल्लिबुल कुलूब तो वो है, वो दिलों को फेरने वाले ना। उसने दिल से इस औलाद की मोहब्बत निकाल दी, कभी कभी निकाल देता है, कभी कभी हम इस मुआशरे में देखते हैं
یعنی ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ معاشرے میں آبزرو کی ہے، بیٹے کی محبت جتنی بھی ہوتی ہے نا وہ شادی سے پہلے ہوتی ہے اماں کے دل میں، شادی کے بعد نہیں رہتی. کیوں نہیں رہتی؟ لڑکے کی یا ماں کی؟ اچھا چلے لڑکے کی تقسیم ہو گئی. فور ایگزامپل میں نے آپ کی بات سر آنکھوں پر عزیزم آپ نے کہہ دیا، بات ختم. لڑکے کی محبت تقسیم ہو گئی. اب وہ مثلا 80% بیگم کی طرف رجحان ہے، 20% بیٹا تقسیم ہوا ہے. ماں کو کیا ہوا ہے؟ ایک منٹ ہے، ان کو بولنے دیں. دیکھیں یہ حقیقت ہے، میں اس کو ایکسپٹ کرتی ہوں. بیٹے کی توجہ ہو گئی. مزے کی بات ہے یہ چیز ہمیشہ بیٹے اور بہو اور ساس میں نہیں ہوتی. حضرت سارہ نے بڑے شوق سے شادی کروائی تھی حضرت ابراہیم کی، زوجیت میں دیا تھا حضرت ہاجرہ کو. حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم آتے تھے، حضرت اسماعیل کی طرف لپکتے تھے، برداشت نہیں ہوا حضرت سارہ سے، اور بالآخر کہا کہ والی نے وہاں چھوڑا ہے جہاں کوئی گیا بھی نہ ہو. البتہ یہ امر ربی بھی تھا. حضرت ابراہیم نعوذ باللہ ہمارے الفاظ کے مطابق تو ہم انبیاء خدا کو بھی کہہ دیں زن مرید ہیں اور یہ اور وہ ہے، نعوذ باللہ خدا کا حکم تھا. لیکن یہ فطرت ہے. فرض کیا آپ کی بات 16 آنے پرفیکٹ ہے، آپ نے کہا بیٹے کی توجہ تقسیم ہو گئی، ماں کی محبت کو کیا ہوا؟ چلیں چھوڑے، اب آپ یہ مسئلہ خود ہی حل کریں، میں بھی آپ کا مسئلہ حل کروں. آپ خود ہی بیٹھ کر کبھی سوچیں ماں کی محبت کہاں گئی؟ دیکھا ماں کی ممتا دل سے ہٹ گئی. بچے کو ریت پر پٹخا اور کہا اللہ میاں مجھے کس نے کہا ہے پاگل بنوں، اپنے سے زیادہ وزن اٹھا کر چلوں. کائنات کو چلانے کے کچھ نظام ہیں. ہمارے برادر بزرگوار نے ایک دفعہ مجلس میں ایک مثال مولانا زیغم عباس رضوی صاحب نے خم میں دی تھی. کہا کہ انسان ممکن ہے نماز کے الارم پر نہ اٹھے اور کسی واجب ذمہ داری کے لیے نہ اٹھے. بچہ کس مساط ہے، ماں اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، ہائے میں مت جاؤں پتہ نہیں کیا ہو گیا، پھر سے کان میں درد شروع ہو گیا. یعنی یہ چیز نہ ہوتی، اور جہاں پر نہیں ہے وہاں معاشرہ تباہ ہے. جہاں ٹریش کنٹینرز میں لوگ بچے پھینک دیتے ہیں، جہاں بچے نعوذ باللہ ریل کی پٹریوں پر لوگ ڈال جاتے ہیں، جہاں یہ کرتے ہیں جہاں وہ کرتے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں معاشرہ تباہ ہے. کائنات کو چلانے کے لیے انسان کے اندر خوف کا مادہ رکھا گیا ہے. کائنات کو چلانے کے لیے انسان کے اندر طمع کا مادہ رکھا گیا ہے. انسان کو طمع ہے. انسان اولاد کیوں مانگتے ہیں؟ میں نہ رہوں میرا نام رہے. کیوں مانگتے ہیں انسان اولاد؟ میں نہ رہوں میرا نام رہے. اور چھٹے امام نے ابو شاکر دیسانی کے ساتھ ایک مفصل روایت میں، جس روایت کو مغز متفکر جہان تشیع سپر مین ان اسلام نامی کتاب میں نقل کیا ہے، اس میں امام صادق نے کہا ہے موت خدا کے الطاف میں سے ایک لطف ہے. اس کے اندر پھر امام صادق یہاں تک پہنچتے ہیں، ابو شاکر سے کہتے ہیں ابو شاکر تم نے دیکھا انسان اولاد کو کیوں پالتا ہے؟ لوگوں نے اپنے گھروں کے اوپر نام لکھوائے ہوتے ہیں، اب تو نہیں لکھواتے، اب فلیٹوں ہیں، ہم تو بیچارے رہتے ہیں اپارٹمنٹ سسٹم میں. میں خود تو خیر اپارٹمنٹ میں نہیں رہتی، لیکن اس میں کہاں تختی لگوائیں گے. لیکن لوگ گھروں پہ نام لکھواتے. بیوی سے محبت ہے تو مثلاً گلے اشتیاق لگ گیا، گلے فرحت رکھ لیا، فلانا رکھ دیا، ڈھمکانا رکھ دیا. شوہر ذرا حاوی ہے تو شوہر کے نام پر باغ فلانا رکھ دیا، بہشت زہرا رکھ دیا. اس طرح کے نام. انسان اپنے نام کو زندہ رکھنا چاہتا ہے. انسان کے اندر یہ طمع ہے. اگر یہ طمع نہ ہوتی تو انسان اپنی اولاد پہ اپنی جان سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا، پھر کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا. بس 2 طریقے میں نے آپ کو بتایا. ان 2 طریقوں میں انسان اور حیوان مشترک ہے. پہلا کون سا تھا؟ تہدید، ڈرانا، دھمکانا اور خوف دلانا. دوسرا تسمیم. میں تو آپ امتحان نہیں لے سکتی، اسی طرح وربلی ہی پوچھ کے اپنے دل کو تسلی دوں کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. تسمیم طمع دلانا. مچھلی کو پکڑنے کے لیے آپ چھوٹی مچھلی ڈالتے ہیں، پرندے کو پکڑنے کے لیے آپ جال کے اوپر دانے پھیلاتے ہیں. اور مزے کی بات ہے سرکس کے جانوروں کو سدھارنے کے لیے بھی گوشت کا ٹکڑا استعمال کیا جاتا ہے. یہ دونوں طریقے ایسے ہیں جن کے اندر اب آپ یہ نہ سوچیے گا خدا سے میں گھر والوں کو سرکس کے جانوروں سے تشبیہ دے رہی. حالانکہ ہمارے معاشرے کا ایک اور مزید المیہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کی تربیت کی تعریف کرنا چاہتے ہیں، پتہ ہم کن بچوں کی تعریف کرتے ہیں؟ جو پیٹ ہوتے ہیں، پالتو جانوروں کی طرح. میں آپ کے گھر آئی مثال کے طور، ویسے میرا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے، بیچارے میرے ایک بچے کو بڑا شکوا، اماں آپ یہ نہ کہا کریں میرے بچے، لوگ سمجھتے ہم اتنے خراب ہیں. مثلا اب میں نہیں آپ میں سے کسی کے بچے پر الزام نہیں دھر سکتی نا. میں آپ کے آئی اپنے 4 عدد بچوں کو لے کر، آپ نے دیکھا صوفے پہ ناچے چلے جا رہے ہیں، شربت گرا رہے ہیں، چائے کے اندر بسکٹ ڈال رہے ہیں، گودا بنا رہے ہیں. جیسے ہی میں نکل کر جاؤں گی آپ کیا کہیں گے؟ شبانہ آپ کیا کہیں گے؟ تمیز نہیں سکھائی. اچھا میں آپ اس کے بعد اسی مسخرے پن کے درمیان آپ دیکھیں میرا بچہ وہ عرفانی نماز پڑھ رہا ہے، کہیں گے اس نماز کا کیا فائدہ؟ تمیز تو سکھائی نہیں زہرا نے. کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ہم بچوں کی تعریف پتہ کیسے کرتے ہیں؟ ماں کی آنکھ کے اشاروں پہ چل رہے تھے. کیا بچے تھے، ماں نے اشارہ کے شربت کا گلاس لے لو، لے لیا. ماں نے کہا عیدی والا انویلپ لے لو، لے لیا. ماں نے کہا بیٹھ گئے.
بول رہا تھا, مجال ہے آواز میرے کان تک پہنچی ہو. بس ماں کے ساتھ کان میں آ کے مجھے بریانی سے بوٹیاں یہ والی نہیں چاہیے, وہ والی ڈال دے. ہم بچوں کی تعریف نہیں کرتے ان کے پیٹ ہونے کی, ان کے پالتو. بچہ یا سرکس کا جانور ہے, میرے اشاروں پر چلے, بتائیے مجھے. ہم بچوں کے اندر خود حق کے خود ارادیت کے قائل ہیں. نارملی چھوٹے بچوں کے لیے ہم دعوت میں کھانا ڈال کر دیتے ہیں. نارملی اس سے زیادہ توہین پتہ ہے ہمارے معاشرے میں 2-3 چیزوں سے بچوں کی جاتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر میں اپنے 8-9 سال کی, کسی میرا 8-9 سال کا کوئی بچہ نہیں ہے, میں اپنے 8-9 سال کے بچے کے ساتھ آپ کے آگے, آپ مجھ سے پوچھیں گے زہرا چائے یا ٹھنڈا, اس سے نہیں پوچھیں گے. کیوں؟ آپ بتا دیجیے کیوں؟ اسے اس قابل. اصل فقہا کے نزدیک نابالغ کی غیبت جائز ہے. ایسے آپ نے منڈی کیسے ہلا دی, سر کیسے ہلا دیا؟ فقہا کے اندر اختلافی موضوع ہے. ایسے سر ہلائے نا دل ٹوٹ جائے گا میرا. مجھے آپ لوگوں کی اتنی تعریفیں اور اتنے آپ کے لیے اچھے جملے استعمال کیے گئے آپ کے گروپ کے لیے, آپ تو ایسے سر نہ ہلائیں. کیوں اس قابل نہیں سمجھتے؟ اچھا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بے دردی دکھاتے ہیں, ایک چائے کا کپ لا کے آگے رکھ دیتے ہیں. ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں چیز رائج ہے. مثال کے طور پہ 6 سال کا بچہ ہے, شربت میں شاید ہم پھر بھی اسے کنٹریبیوٹر سمجھ لیں کہ کنٹریبیوٹ کرے گا. ایک چھوٹا کپ ہم نے اس کو شربت کا پلا دیا. چائے نارملی, اچھا بعض گھروں میں بچے بھی چائے پیتے ہیں, بڑوں سے زیادہ شوق سے پیتے ہیں. ہمارے گھر میں بھی کچھ ایسے بچے اپنے لیے بنا رہی, میرے لیے بھی بنا لیجیے گا, فوراً کو چاہیے. رکھ کے رائے آپ نے نہیں دیا میرے بچے کو, آپ اس سے بھی پوچھنی بیٹا تم چائے پیو گے, شربت یا کچھ بھی نہیں پیو گے, منہ سے بول دو. بچوں کی غیبت کرتے وقت بہت دیندار مائیں بھی میں نے دیکھا, وہ سوچ نہیں کہ وہ غیبت کر رہی ہیں, اٹھاتے ہی نہیں, اٹھتے ہی نہیں. ایسے ڈھیٹ بچے ہیں, توبہ صبح آوازیں دے دے کر. جب میرا آخری حربہ یہ کہ میں ان کے باپ کو بھیجتی ہوں تو وہ پھر اٹھ جاتے ہیں. مثلا یا اپنے بچے کو کیا کہنا چاہ رہی, بچہ سست ہے. اکثر بچوں کی پیٹنٹ موضوعات پر غیبتیں ہوتی ہیں. بچے کاہل ہیں, بچے غیر ذمہ دار ہیں, بچے بہت میس کرنے والے ہیں. آگے اسکول سے جو سونامی کے بعد تھائی لینڈ کے ساحلوں کا حال ہوا تھا نا, وہ بھی لاؤنج کا ہو جائے گا. دیکھنا صوفے کے کشن زمین پر ہوں گے, ٹی وی کا ریموٹ لے کر پیر اوپر کر کے ٹی وی دیکھ رہا ہوگا. مثلا آپ نے ثابت کیا کہ یہ بچہ بہت میس ہے. آپ کے خیال میں یہ بچے کا عیب ہے یا اچھائی ہے؟ اتنا چھوٹا نہیں. بعض اوقات ہم بڑے بچوں کی طرف بھی ایسے اشارہ کرتے ہیں کہ مثلا ٹائی نکالی پھینک دی, کالج سے آیا جوتے پھینک دیے. یعنی اب آپ مجھے بتائیں, نارملی مدرسے میں آنے کے بعد ہم اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ ہم سازوں کی غیبت نہیں کرتے, انٹلیکچوئل ہو گئے, نندوں کی نہیں کرتے, بھابھیوں کی بھی نہیں کرتے, شوہر کی بھی نہیں کرتے, بچوں کی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں, بذات خود کی بات نہیں ہوگی. دیکھیں بذات خود کی تو بات نہیں ہوگی. ایک نارملی معاشرے میں دیندار لوگ, چلے آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کہا آپ نہیں کرتی, معاشرے میں ہوتی ہے بچوں کی غیبت یا نہیں ہوتی؟ فیشن کے طور پہ کرتے ہیں کہ تم بڑی اچھی ہو, تمہارے بچے کیا سدھائے ہوئے جانور ہیں, جھاڑو پوچھا برتن کپڑے. نہیں, مثال کے طور پہ ہمارے کچھ نہیں کرتے, ہمارے کچھ نہیں کرتے, سمراج کاہل ہے. نہیں, دیکھیں ایک معاشرے کی بات, ذاتی طور پر کسی کی بھی درس میں یا مدرسے میں مثال نہیں دی جا سکتی. معاشرے میں نارملی طور پر بچوں کے بچے ادھیڑے جاتے ہیں, اور مائیں شادیوں کے بعد بیٹھ کے ادھیڑی ہوتی. شادی میں اور آپ ملے اور اب ہمارے پاس کوئی موضوع نہیں, ہم نے سوچا ہم تو مدرسے جا کر غیبت نو انٹری, تو ہم اللہ بھی گھر جا کے ان سب کی چیزیں مجھے سمیٹنی پڑے گی. مجال ہے کوئی چیز ٹھکانے کر دیں. ہمیں تو اماں نے بچپن میں ایسا ٹرین کیا ہوا تھا, بیگ اتارے ٹھکانے, جوتا اتارا ٹھکانے, فلانی چیز یوں. مثلا ہم بچے کی کچھ پیٹنٹ موضوعات ہیں جس میں ہم سمجھتے نہیں کہ ان کی غیبت یا توہین. وہ یعنی فرض کریں ایک نابالغ بچہ مر جائے تو اسے کہاں دفنایا جاتا ہے؟ سکینہ. مسلمان کا نابالغ بچہ مر جائے اسے کہاں دفنایا جائے گا؟ کس کے؟ مسلمانوں کے. اس کے اوپر اچھا وہ پاک ہے, اس کا مطلب اس کے اوپر مسلمان کے سارے کام لاگو ہوتے ہیں, اس کی توہین جائز ہے؟ اس کا دل عرش الرحمان نہیں ہے. ہم سوچتے ہیں دوسری عجیب سی چیز, مجلسوں میں اسے چھوٹی نیاز دی جاتی ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی میں ایک دفعہ بہت سال پہلے مشہد مقدس کچھ خمسہ مجالس کے لیے گئی. ایام شہادت تھے امام حسن کے, پیغمبر اکرم کے اور امام رضا کے, 28-29 سفر کے ایام تھے. نوروز کی چھٹیوں کے ساتھ مقارن ہوئے تو بچوں کی بھی چھٹیاں تھیں, سارا سب کچھ بند تھا. جنہوں نے بلایا تھا انہوں نے ٹکٹ وغیرہ بھی ارینج کر دی. میں گئی تو پہلے دن میں نے اپنے 2 بچوں سے, جو چھوٹے تھے, بہت چھوٹے تھے, بیٹوں سے کہا کہ چلو کہ مسجد میں گھر میں مسافر خانے میں. ٹھیک ہے, نہیں تو نہ سے جاؤ, میں جا رہی ہوں. ٹیکسی آگے بھی چلے گئے. میں آئی تو میں نے ان کو بتایا کہ تم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں, یہاں پر مسجد میں بڑا عجیب سا رواج ہے. عورتوں کو تو انہوں نے سینڈوچ اور ڈرنک دے دی ہے, مثلا مجھے ایز اے ریسائٹر 4 دے دی ہیں, 5 دے دی ہیں. بچوں کو تو تھیلے بھر بھر کے کچھ دے رہے تھے. کیا دے رہے تھے تھیلوں میں؟ میں نے کہا مثلا چیتوس میں نے دیکھا,
اور ایک چھوٹی ڈرنک دیکھی اور ایک چاکلیٹ تھی. اس کے علاوہ بھی کچھ تھا جو مجھے نظر نہیں آیا. بچوں کے ہاتھوں میں تھے. اب اپنا بچہ ہو تو انسان جھانک بھی لیتا ہے, آپ کے بچوں کو تھوڑی میں جھانکوں گی. جتنے ان مینرڈنیس دکھانی ہوتی ہے نا وہ اپنے بچوں کے لیے دکھاتے ہیں. آپ میں سے کسی کا یہاں موبائل پر SMS کی ٹون بجے, کبھی نہیں چیک کروں. بچے کا پڑھا تو ہم فوراً کھول کے دیکھ لیتے. کیوں دیکھتے؟ بے جواب سو رہے ہیں آپ لوگ. کیوں دیکھتے ہیں؟ نارملی دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا؟ دیکھا جاتا ہے نا. کیوں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت, یہ دیکھیں یہاں پر 6, 7, 8, 9 سیل فونس پڑے ہیں. کسی کا بھی سیل فون کا میسج کی ٹون بج سکتی ہے. اسپیشلی اگر کسی کا سیٹ میرے سیٹ جیسا ہوگا, مجھے فوراً اندازہ ہوگا میسج آ رہا ہے, میسج اسی چیک کرنا پڑتا. مجھے پتا تھا یہی بول. یہ بات صحیح ہے. بچوں کو اپنے ان کے لیے حق کے خود ارادی کے استقلال قائل نہیں. آپ مجھے نہ کچھ بلوائیں, میں کچھ بول دوں گی آغا سیستانی کا مسئلہ, تو یہ بات بہت آگے تک پھیل جائے گی میرے زبان سے. لیکن اکارڈنگ ٹو آغا سیستانی بالغ بچوں کے ای میلز, SMS, لیٹرز آپ نہیں چیک کر سکتے. نہیں اب وہ پھر بہت کنٹروورشل ایشو ہو جائے گا. اصل جائز نہیں ہے بغیر اجازت کے. نہیں یہ بھی نہیں میں کہہ رہی, میں نے کہا نا یہ پھر بہت بات پھنس جائے گی. لیکن بہرحال میں نے وہ بچوں کی تھیلی دیکھی اور مداخلت نہیں کی, اس سے زیادہ بس اندازہ ہو گیا کہ یہ سب چیزیں تھیں. میں نے گھر آ کر اپنے بچوں کو بتایا کہ تم لوگ تو گئے نہیں وہاں, تو یہ پٹ رہا تھا. کہا بچوں کو بڑوں سے اچھی نیاز. میں نے کہا ہاں بچے اپیل کریں گے, اس لیے کہ آغا رضا مختاریہ نے بھی ایک مثال دی ہے کہ ایک مومن نے مسجد کے صحن میں ایک انجیر کا درخت وقف کیا تھا. ان نابالغ بچوں کے لیے صرف انجیر کھانا جائز تھا جو اپنے باپ, دادا, چچا, بڑے بھائی کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں. یہ درخت وقف ہے کن بچوں کے لیے جو نابالغ ہیں اور کسی دوسرے کے ساتھ مسجد میں آتے, نماز نہیں پڑھ رہے. نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, لولی لنگڑی پڑھے, 4.5 6 سال کا بچہ کیسی ڈھنگ کی نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے. اب لیکن اب وہ اگلے دن میرے سے پہلے وہ دونوں تیار بیٹھے. اچھا ایسی چیزیں ملتی ہیں تو ہم بھی جائیں. پوری مجلس میں, میں نے پوری زندگی میں اتنی مجلسوں میں ان کو لے کر گئی ہوں جب وہ چھوٹے تھے, کبھی ایسے نہیں بیٹھے ہوئے جیسے ان مجلسوں میں بیٹھے. ہر روز لک سک سے تیار, صاف ستھرے, منہ دھلا ہوا, چمکا ہوا, وہاں کھڑے. کہاں جا رہے ہو؟ میں آپ کے ساتھ مجلس میں جا رہے. تو یہ چیز ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن ہمارے یہاں بچوں کو, آپ مجھے بتائیں کراچی میں کتنی مجلس ہوتے ہیں جہاں بچوں کی نیاز بڑوں سے بہتر ہو. آدھے شیرمال. میں نے کسی مومنہ سے کہا نا, ان کو میں نے مثال دی, میں نے کہا میں نے مسکت میں کسی مومنہ کو یہ سجیشن دی, انہوں نے گھر میں مجلس رکھی, ان کے اولاد نہیں تھی تو انہوں نے اسی نیت سے رکھی. میں نے کہا بچوں کو اچھی نیاز, انہوں نے چھوٹے چھوٹے بیئرز بھی ڈالے. میں نے اپنے بچوں کو گھر آ کر سنایا تو کہتے ہیں ہمیں بھی ساتھ لے جاتے. لیکن حقیقتاً اگر بڑے کو پورا شیرمال مل رہا ہے تو بچے کو, اچھا آپ آدھا شیرمال نہ دیں, اس کی پسند کی اسی رینج میں کوئی چیز دے دیں. شاید وہ بچہ اس لانٹی, اس چپس, اس جوس, اس پتہ نہیں کیا کیا جو سارا وہ کھاتے رہتے, اچر مچر کرتے رہتے, اس کے لالچ میں آئے گا. شیرمال بچوں کو پسند ہوتے ہیں. شیرمال کو تو کچھ سمجھتے نہیں ہے, چاہے وہ 20 روپے کا کیوں نہ ہوتا. لیکن اس کے برعکس آپ 10 روپے کا چپس دے دیں اسے, وہ سلمس دے دیں, وہ کیا مرچوں سے کٹے بھرے ہوئے ہوتے چپس ہوتے ہیں باریک باریک, وہ دے دیں, لگے رہے کچھ. تو اصل مسئلہ یہاں پر تتمیہ کے اندر بھی ایک معیار ہے. تتمیہ کے اندر آپ میں سے بعض مومنات کو اسٹرابری جیم پسند ہوگا. پسند ہے؟ نہیں. کون سا پسند ہے؟ مینگو. ٹھیک ہے, آپ کو مینگو جیم پسند ہے. آپ میں سے بعض مومنات کو پنیر پسند ہوگا, کیری کا وہ ٹکڑوں میں آتا ہے. خلاصہ آپ کی اپنی ایک ذاتی پسند ناپسند ہے. آپ اس پسند کو مچھلی پر اپلائی کریں گی, جھینگے کی بجائے, مکوڑے کی بجائے ایک پنیر کا ٹکڑا ڈال کے لٹکا دیں, مچھلی آئے گی اس کانٹے تک. تتمیہ میں اپنی تما کا نہیں, سامنے والی پارٹی کی تما کا خیال رکھنا ہے. آپ دیکھیں بچے کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ اکثر مائیں کہاں مار کھاتی ہیں, تم یوں کر لو میں تمہیں سوٹ لے کے دوں گی. بچوں کو پتا ہے کپڑے تو ماں نے چاروں نہ چار بنانے ہی ہیں, گرمیوں کے بھی اور سردیوں کے بھی. وہاں سے ایک بیٹ بال لے دے تو پھر مائیں سوچی ہیں 1300 روپے کا آ جائے گا وہ والا جو یہ مانگ رہا ہے, اتنے میں تو 2 سوٹ بن جائیں گے. میں نے مارکیٹ سے جا کر نہیں میں یہ نہیں دلا رہی. تو ایک تو تم لوگوں کو انعام بھی دو, تم لوگ پھر بھی نہیں انسان بنتے. جو آپ انعام دے رہی ہیں اس کو, اس انعام سے کوئی رغبت نہیں ہے. اب ہمارے ہاں ایک قباحت کیا ہے کہ اب جب ہم اسلام کو نافذ کرنے اپنے گھر میں جاتے ہیں نا تو بچوں کو جنت کا لالچ دیتے ہیں. 7 سال کے بچے کو آپ جنت کا تصور کیسے دیں گے؟ آپ میں سے مجھے کوئی دے. آپ کا نام کیا ہے؟ شمع کی سسٹر
صابرہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سوچو میں ایک 7 سال کی بچی ہوں ٹھیک نہیں ہوں گھر سے لیکن آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے جنت کا تصور دیں نماز پڑھا کرو جنت ملے گی میں کہوں گی میں مرنے نہیں چاہتی جنت کا مرحلہ مرنے کے بعد ہے نا زندگی میں تو جنت نہیں ہے کہاں بیچارے بلتستان گلگت اسلام آباد کوئٹہ جو مومنین کے حالات ہیں لوگ کہیں گے نہیں دنیا میں جنت نہیں ہے آپ مجھے جنت کا تصور دیں جنت میں چاکلیٹ ہوں گی کینڈیز ہوں گی یہ ہوگا آئس کریم ہوگی پیپسی پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی تم سوئمنگ پول روز جانا آپ مجھے جنت کا ایک تصور دیں میں کہوں یہ سب نہیں چاہیے اس لیے کہ ان سب سے پہلے مجھے مرنا بھی پڑے گا بچوں کے ساتھ مطلب بچوں کی عمر کا بند ہے نا ان کو دینا پڑتا ہے مطلب اسی انسان کی جو اس کو چیزیں چاہیے ہوتی ہے نا اسی کا لالچ اس کو دیتے ہیں میں اس چیز کو مانتی ہوں ہم اسے دیتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارے لالچ ایسے بھی ہوتے ہیں نا کپڑوں والے وہ کپڑے کو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ لنڈا بازار کی قمیض پہن کے کہیں چلا جائے یا آپ اسے لیے کوئی برانڈیڈ کسی پارک ٹاور سے جا کر ایک ٹی شرٹ لیا ہے 1700 روپے کی اس کے لیے دونوں کے اندر فرق نہیں ہے یہ آپ ہیں اور میں ہیں جو اسٹیٹس کانشیس ہیں میرے ساتھ جا رہے ہیں انسان کا بھیا بنا کر جاؤ بس ہم فرض کریں جن کے گھر میں جوان سال بیٹے ہیں وہ بعض کو برمودا پہن کے پھر رہے ہوتے ہیں ماں کہتی ذرا مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑ دو بچہ کہتے چلیں گاڑی میں بیٹھے اس سولیے میں نہیں تمہارے ساتھ جا رہی اب اس سولیے میں کوئی قباحت ہی نہیں نظر آ رہی میں نے پہنا ہوا ہے شکر کرے بچے آج کل کیسے حجت الاسلام والمسلمین ہے کہے گا واجب تو واجب مستحب سطر بھی پوری ہے ناف سے زانو تک میں نے پہنا ہوا اوپر ٹی شرٹ پہنی ہے چلنا تو چلے ورنہ گھر میں رہے میں نائٹ سوٹ میں ہوں پجامہ پہنا ہوا حلیہ دیکھو میری سہیلی دیکھے گی کیا کہے گی اس کا بچہ ایسا ہے اس کا بچہ ویسا ہے گھر میں تمیز سے نہیں رہتا اب مزے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پیٹ بنانا چاہتے ہیں پالتو سرکس کے سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح ہم کہیں بیٹھ جاؤ وہ بیٹھ جائے ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو جائے اسی لیے نارملی ایشین مرد ماماز وائے ہوتے ہیں اماں کی انگلی پکڑ کے چلنا کبھی اماں انگلی ایک منٹ میں بات پوری کروں اماں نے انگلی چھڑا لی تو وہ بیگم کی پکڑ لیتے ہیں ان کو بیچاروں کو خود سے اکثر مرد کنفیوز ہوتے ہیں انہیں گھر کے پردے خریدنے پڑتے ہیں تو بھابھی بہن حفیظات بہن خالہ ممانی کی مدد لے لیں گے خود سے ڈیسیجن لے لیں گے یہ والے پردے صحیح نہیں لگ رہے ڈراپ کرو ان کو دوسرے پردے لگواؤ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم نے ان کو کنفیوز پرسنالٹیز بروٹ اپ کیا ہے ایون اپنے بھائیوں کو تمہیں تو کر نہیں چپ رہو تمہیں کیا پتا ہو اس معاملے کا جب وہ کسی چیز میں بولنا بھی چاہتے ہیں نا تو ہم انہیں یہ کہہ کے چپ کرا دیں چپ رہو تمہیں کیا پتا ہو کیسے رشتے داروں میں لین دین کیا جاتا ہے کیسے رشتے داروں میں لین دین کیا جاتا ہے اسے نہیں پتا کس رنگ کے پردے زمانے میں چل رہے ہیں اسے نہیں پتا زمین کا کارپیٹ کا رنگ کیا ہونا چاہیے اسے نہیں پتا 72 پیس کا ڈنر سیٹ دیا جانا چاہیے 36 پیس کا اسے نہیں پتا جب اسے کچھ بھی نہیں پتا تو پھر اسے اس کے آگے چھوڑ رہے ہم نے پیٹ بنایا ہم نے بگاڑا ایک جنریشن کو اس کے بعد پھر ہم تحدید اور تطمین یا ڈرا دھمکا کے اپنے بچوں سے اپنا کام نکلواتے یا ہم انہیں لالچ دیتے ہیں اچھا تیسرا اور آخری طریقہ جس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گی وہ ہے تبلیغ پروپیگنڈا کرنا میڈیا کر رہا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے مائکرو ویو کے بغیر زندگی آئے اجیرن گاڑی کے بغیر زندگی اجیرن مجھے لگتا ہے 2015 میں بچے کہیں گے آئی پیڈ ماں کے بغیر گھر قابل قبول ہے آئی پیڈ کے بغیر زندگی قابل اجیرن ہر ایک چھوٹی سی چیز ہے یہ آپ کے اور سب کی جن کے پڑے میں ایک سیل فون ایسا ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ادھوری ہے آئے ہم رہیں نہ رہیں ہمارا سیل فون رہنا چاہیے تبلیغ اتنا میڈیا اتنا پروپیگنڈا کرو کہ آپ کو ایسا لگے گا یقین کریں اس زمانے میں وہ عورتیں ابھی مری نہیں ہیں وہ جنریشن اتنی پرانی نہیں ہوئی جن کے پاس 6-6 7 سوٹ ہوتے تھے پورا سال چلا لیتی تھی اب آپ دیکھیے برانڈیڈ کپڑا پہننا ہے یوں پہننا ہے یوں کرنا ہے یہ میڈیا ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے تبلیغ اتنی زیادہ اب آج کی عورت کہتی ہے تم مجھے ٹائم نہیں دیتے تم یوں نہیں کرتے تم نے فلانی بات پکڑی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو لگتا ہے زندگی واقعی نجیرن ہو گئی ہے پرانے زمانے کی عورتوں سے پوچھے دکھ کسے کہتے ہیں تو وہ آپ کو دکھ کی صحیح والی ڈیفینیشن بتائیں کسی مومنہ کے سامنے بات چل رہی تھی کراچی میں موجود ہیں دکھ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں جسے یہ دکھ بکواس کرے نہیں تو بکواس ہے یہ دکھ نہیں ہے میں نے کہا آپ کسی دکھ کی مثال دیں گے یعنی میرا بھائی مر گیا جواب سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی تھی اس نے زہر کھا لیا تھا گولیاں کھا لیں جی پتہ نہیں خیر پولیس کیس بن گیا لے دے کے معاملہ ختم ہو گیا لیکن جب تک دے دلا کر میرے فادر نے معاملے کو دبایا اتنی دیر تک رات ہو گئی تھی یہ کافی پرانی بات ہے کہنے کی ڈیڈ باڈی گھر پر آ چکی تھی ایمبولینس کے ذریعے میں پوری رات اپنے بھائی کو اس میت کے پاس اکیلی رہی میں نے اپنی چچیوں سے کہا کوئی رک جائے کوئی نہیں رکا ممانیاں خالائیں پھوپھیاں دادی نانی سب کے پاس باہر ایشوز تھے
بلڈ ریلیٹیوز کے پاس ساس ہے، مثلا خالہ سے کہا تو کہیں گے میری ساس ہے، وہ کہیں گے تم یہاں بچوں کو چھوڑ کے صبح ناشتے کی پریشانی بھی ہے وہ، تو کہیں گے اسے کہتے ہیں میری زندگی کی سب سے بڑی دکھی رات وہ تھی. اس سے بڑے بڑے دکھ سہے ہیں لوگوں نے، سہتے ہیں لوگ، اسی معاشرے میں رہتے ہیں لوگ. لیکن ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اتنا پروپیگنڈا ہو جاتا ہے. مزے کی بات ہے ہمیں تبلیغ کرنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. ہمارے سرکل میں تبلیغ سے مراد ہمارے دیندار معاشرے کے ذہن میں تبلیغ کا کیا مطلب آتا ہے؟ کسی جگہ جا کے مجلسیں پڑھنا، درس دینا، ورک شاپس کروانا، پروگرامز کرنا. نہیں، تبلیغ یعنی پروپیگنڈا کرنا. یہ پروپیگنڈا کس طرح سے کیا؟ تبلیغ اور تطمیع کو دونوں چیزوں کا ایٹ اے ٹائم معاویہ سے سیکھیے سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اس شقی کی پیروی کرے. میں مثال دے رہی ہوں تاریخ اسلام سے، تاریخ تشیع سے آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں. کوفے کے بچوں کے سرانے وہ چھوٹے چھوٹے سے لیمب کے بچے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، بھیڑ کا بچہ، چھوڑ دیے جاتے ہیں. جب بچہ اس جانور سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس بچے کو، اس جانور کے بچے کو ذبح کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کام امیر المومنین نے کیا. پروپیگنڈا اتنا ہوا کہ شام کے لوگوں کو تعجب تھا کہ مولا مسجد میں کیا کر رہے ہیں. پروپیگنڈا، اگر آپ پروپیگنڈا کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ کربلا کو دیکھیے اس پوائنٹ آف ویو سے. سب نے کہا خارجی خارجی خارجی، لوگوں نے پتھر برسائے. پتھر برسانے والے مسلمان تھے. شہزادیوں کی بے ردائی کو دیکھ کر ہنسنے والے مسلمان تھے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، یہ سب کہنے والے مسلمان تھے. لیکن اس کی سب کے باوجود یہ پروپیگنڈا کے نقصانات ہیں. یہ پروپیگنڈا کے نقصانات ہیں. یعنی یہ پروپیگنڈا ایک میڈیا آپ کے اندر ایک جھوٹی بھوک کو پیدا کرتا ہے. اس کا کام یہی ہے آپ کا سیلف کنٹرول ختم ہو جائے. اسلام یہ چاہتا ہے میرے اور آپ کے اندر سیلف کنٹرول ہو، واجب روزے کے نام پر، مستحب روزے کے نام پر. اور یہ جو اتنی روایتوں کا ڈھیر ہے، آپ اپنے سیلف کنٹرول کے حوالے سے خواہشات کے اسیر نہ ہو، عادتوں کے غلام نہ بنو. مولا کی بات سے امیر المومنین کے ایسے انسان حیران ہو جاتے ہیں. ایک جگہ پر فرماتے ہیں بہترین عادت نہ کرنا ہے. ہائے مولا، شام کی چائے کی عادت، دوپہر میں آنکھیں بند کرنے کی، ویسے تو میری نہیں ہے، نصیب میں نہیں ہے دوپہر میں سونا، لیکن دوپہر میں سونے کی عادت، صبح دیر تک سوئے رہنے کی عادت، رات میں ایون رات میں کچھ پڑھ کے سونے کی عادت. یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میٹھے بول میں جادو ہے ڈیل کی، تھوڑی دیر پڑھیں پھر اچھی نیند آئے گی، یہ کر کے سونے کی. ہم عادتوں کے غلام ہیں، ہم عادتوں کے اسیر ہیں. ائمہ چاہتے ہیں ہم عادتوں کی اسیری سے نکل جائیں. میڈیا چاہتا ہے آپ کو اس سے زیادہ اسیر بنا لے، اس سے زیادہ. اب میں آخری مثال آپ کی خدمت میں دوں اور آپ کی زحمت کو ختم کر دوں. دیکھا میں پورا ہی نہیں کر پائی جو میں نے اتنی محنت سے آج دوپہر ساری لگا کے لیکچر لکھا تھا. لیکن ہمارے ایک استاد نے کہا کہ انسان کی روح میں تطمیع اور تحدید سے زیادہ جو چیز اثر انداز ہے وہ ہے تبلیغ. اس کی ایک آسان سی مثال ہمارے استاد بزرگوار کے کو نثار کرتے ہوئے، بہرحال قید حیات میں ہیں، ان سے میں نے ایک سوال کیا کہ ہماری پرائرٹی بعض اوقات ہم طے نہیں کر پاتے کس کے پاس ہے. فار ایگزامپل میرا ایک بچہ ہے 4.5 5 6 7 سال کا، میری نند کا بھی، یا میری کسی دوست کا، یا میری کسی بہن کا، یا میری کسی بھابھی کا بچہ اسی 9 سال کا. یہ مومنہ میرے گھر آتی ہیں، بچے کی ایک صفت اور خصلت ہے، یہ جائے گا اندر سے اپنی نئے کھلونے لے کر آئے گا، لا کر اسے دکھائے گا، یہ دیکھو گلاس. یہ سامنے والا بچہ فطری سی بات ہے یہ گلاس مانگے گا. آپ کے بچے کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ نہیں دوں گا. ایسے میں ماؤں کے 2 ری ایکشن ہوتے ہیں. آپ کا بچہ، کسی بھی مومنہ کا بچہ، ٹھیک ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون بیچلر ہے اور کون شادی شدہ، بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، لیکن کسی مومنہ کا بچہ میرے گھر پہ آیا، میرے بچے نے اسے اندر سے گاڑی نکال کر، ڈال نکال کر، جو بھی اس کا ٹوائے ہے، کھلونا ہے، دکھایا، دے دو. اچھا اگر میرے سامنے والے سے رشتہ حساس ہے نا، حساس رشتے تو اب مجھے نہیں بولنے کی ضرورت نا، ہوتے ہیں نا. میرے آئزہ اور اقربا بھی یہ تقریریں بعض اوقات سن لیتے ہیں، اسے ڈر لگتا ہے. حساس رشتے، آپ سمجھ گئے نا حساس رشتے. اب میں پریشرائز ہوں کہ یہ بات کہاں تک چلی جائے گی. بیٹا دے دو دے دو. پھوپھو کیا کہیں گے؟ کتنا بدتمیز ہے، تمیز نہیں سکھائی ماں نے، دینے کا طریقہ نہیں سکھایا. بچہ کہ نہیں دوں گا نہیں دوں گا نہیں دوں گا، ضد پہ آ گیا، پیر پٹک رہا ہے، گود میں لے کے بھیج کے بیٹھا ہے. اب میرے پاس 2 طریقے ہیں، بلایا، کچن میں لے گئے. سلجھی بھی مائیں یہی کرتی ہیں، بچوں کو کسی کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ پھٹکار نہیں کرتی، اندر لے جا کر خوب وہی حال کرتی ہے جو ہماری پولیس ڈرائنوں میں لے جا کر مجرم کا کرتی ہے. دے دو، ابھی یہ چلی جائیں گی، اس کے بعد میں ہوں اور تم ہوں، اور اسے کچھ چیزیں دکھائی جائیں گی جو کچن میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد
محمد مدرسے والا مجھے تو ویسے ہی نکال دے, درس دینے کے لیے بلاتے ہی میں تیز سنانے کے لیے. لیکن میں نے اسے ڈرا دھمکا دیا. اس بچے نے گاڑی چھوڑ دی, لو تم کھیلو. آپشن نمبر 1, میں نے اسے کسی بھی چیز سے ڈرایا, چھپکلی سے, کاکروچ سے, اندھیرے کمرے میں بند کر دوں گی, باتھ روم میں بند کر دوں گی, اللہ بابا کو دے دوں گی. بہت ساری دھمکی ہوتی ہے نا امیوں کے پاس, تو جیب میں نسخے ہوتے ہیں ڈاکٹرز کی طرح. یہ ایک طریقہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ دے دو, میں اپنے بیٹے کو سنباد لے جاؤں گی, زمزمہ لے جاؤں گی, وہ KFC کی ڈیل جو بڑا سا بورڈ دیکھا تھا, وہ 175 والا برگر وہ لے دوں گی, دے دو دے دو دے دو. اس نے پھر تمام دے دیا. اچھا, ایسے میں آپ اپنے بچے کی روح پر اتنی بری ضرب لگا رہے ہیں کہ کوئی دنیا میں اسے ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتا. میں نے اپنے استاد سے کہا یہ دونوں طریقے صحیح ہیں. کہا نہیں, قرآن کہتے ہیں وَتُسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, تم سے تمہارے صلہ رحم کا سوال کیا جائے گا, تم سے تمہارے بچے کا سوال کیا جائے گا, ہمسائے کے بچے کا سوال نہیں کرے گا. پروردگار مجھے پولیس رات پر بالوں کے بل, پیر کے بل, ہاتھ کے بل لٹکا کر پوچھے گا یہ بچے تمہیں دیے تھے, تم نے ان کی بابت کیا کیا, ان پر ظلم روا رکھا. جسم کی کتنی فکر ہے ہمیں, جسم کی کتنی فکر ہے ہمیں. ویکسینیشن لگنے چاہیے, کھلا دودھ نہیں پلانا چاہیے, دودھ دن میں 1 دفعہ دینا چاہیے, انڈا کھانا چاہیے, ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے, اسکول بھجوانا چاہیے, سب سب سب. روح کے اندر بھی تو کچھ ضربتیں لگاتے نا. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ایک چھوٹا ہاتھی کی داستان سناتی کہ روح کی ضربتیں انسان کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں. ممکن ہے گرچہ ایسا نہیں ہوا, میری اماں نے مجھے کچے دودھ پہ بڑا کیا. میں شاید ممکن ہے کسی بیماری کا شکار ہوں, شاید نہ, میرا سیلف کنٹرول اتنا اسٹرانگ ہو کہ میں کسی بھی بیماری کا شکار نہیں. لیکن جو ضربتیں میری روح پر آ چکی ہیں انہیں میں مرتے دم تک بھلانے والی نہیں ہوں. میں نے ان سے اپنے استاد سے کہا بس میں کیا کروں. کہا دونوں طریقے غلط. کیوں؟ کاٹی ایک پر بھی دوسرے پر بھی. کہا تیسرا طریقہ تبلیغ کا, تمہارا دل چاہ رہا ہے تو خدا کی خاطر دو, اگر یہ ٹوٹ بھی گیا نا تو اللہ تمہیں اس سے بہتر دے گا. 4.5-5 سال کے بچے کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی اگر اپنے اسے دینی ماحول دیا, آج کل کے بچے تو بھائی افلاطون ہیں, وہ پیدا ہوتے ہیں تو سکرات کے پھپھا ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ سمجھ گیا. اور اگر وہ نہیں سمجھ رہا, لیٹ ہم یا ہر فری, پھر اسے آزاد چھوڑ. دینا ہے بسم اللہ, نہیں دینا 100 بسم اللہ, ہم سامنے والے کو خود ہی ہینڈل کر لیں. آپ ماں ہیں, اس بلٹ پروف شیشے کی طرح ہوں جو ہمارے حکمرانوں کے آگے ہوتا ہے تو ان کی تقریر کا انداز ہی دیکھنے والا ہوتا ہے. ماں کو ڈش کی طرح ہونا چاہیے. ڈش کہتے ہیں قلعے کو, حصار کو. میں ماں کے پاس بیٹھا ہوں, مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ہم اپنے بچے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں, ہم اپنے بچے کی خواہشات کا گلا گھونٹتے ہیں, ہم اپنے بچے کو برا بلا کہتے ہیں, لالچ دے کر اس کی روح کو خراب کرتے ہیں, ڈرا دھمکا کر اس کی روح کو خراب کرتے ہیں. جن کے لیے کرتے ہیں وہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں یاد کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے جسم کی, روح کی, زندگی کی پریشانی میں ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں. خدا کے راستے پر چلو. جب میں نے اسے کہہ دیا یہ ٹیشو آنٹی کا ہے, آپ نے اسے ہاتھ نہیں لگانا, تو اگر یہ ٹیشو اس کا ہے تو آنٹی کو بھی حق نہیں اسے ہاتھ لگائیں. بہت ہی پیارا نقطہ ہے, اگر سمجھ گئے تو آخر تک انسان کے کام آئے گا. یہ بیگ میرا ہے, آپ کو حق نہیں ہے, آپ اسے بغیر اجازت کے کھولو. اس کے اندر مما کی سیکرٹ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی سیکرٹ چیزیں, صرف ٹیشو کا ڈھیر ہے, اس کے باوجود یو کانٹ ٹچ اٹ, آپ اسے چھو نہیں سکتے. اور اگر یہاں پر اس کا اسکول بیگ یا اس کی کوئی چیز پڑی ہے تو مجھے بھی اس سے اجازت لینی چاہیے. میں مسلمان ہوں, میرا اختیار ہے, وہ بھی مسلمان ہے, اس کا اختیار ہے, اس کے اختیارات کو ڈینائی نہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کتنی خوشی آپ ساروں کو چھٹی کی نا, آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی چھٹی ہے, چھٹی کی خوشی ہے. لیکن کتنا ہی اچھا اسی خوشی والی آواز سے آپ ایک اچھی سی صلوات پڑھتے محمد ہو صلی اللجن 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 یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء اللجن